نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، وقال عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں جو پچھلے کئی ہفتوں سے ایک کڑی اور ایک سلسلہ ہم لے کر چلے تھے، اور وہ تھا اچھی صفات کے تعلق سے. اس سے پہلے ہم نے کچھ بری صفتیں دیکھی جس سے اسلام نے، شریعت نے منع کیا، روکا، اور پھر ایک سلسلہ ہم نے کڑی شروع کی تھی اچھی صفات کا، جس میں ہم نے سچائی کے تعلق سے دیکھا، جود و سخا کے تعلق سے دیکھا. آج انشاءاللہ عزیز میں جو چیز آپ کے سامنے رکھوں گا وہ احسان اور بھلائی ہے. احسان اور بھلائی. احسان اور بھلائی صرف اس لیے اہمیت کی حامل نہیں ہے کہ یہ ایک اچھی صفت، اچھی خصلت، اچھی خصوصیت ہے، بلکہ احسان اور بھلائی ایک مومن کے لیے اس سے کئی گنا زیادہ اہمیت رکھتی ہے. مطلب یہ صرف کوئی ایک اچھی صفت نہیں جو ہمارے اندر ہونی چاہیے، بلکہ مومن کے لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور مومن اس کو دین، ایمان اور اسلام کا ایک حصہ سمجھتا ہے. احسان جو ہے یہ دین، ایمان اور اسلام کا ایک اہم حصہ ہے، یاد رکھیے. تو ہم اپنے اندر جو ہے احسان والی صفت صرف اس لیے نہ پیدا کریں کہ یہ ایک اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان اچھا ہو. احسان مطلب محسن، مطلب اچھائی کرنے والا، حسن، اچھائی، خوبصورتی. بلکہ اس لیے میں احسان کروں کہ یہ ایمان کا ایک جز اور حصہ ہے. اب آئیے اس کے تعلق سے کہ احسان نہ صرف ایک اچھی خصلت ہے بلکہ ایمان کا ایک جز حصہ ہے، اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے جو صحیح مسلم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں آتی ہے، متفق علیہ روایت ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور ہم صحابہ آپ کے ساتھ بیٹھے تھے. ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہوا، اور وہ اجنبی تھا، مطلب ہم میں سے اس کو کوئی پہچانتا نہ تھا. جب وہ مسجد نبوی میں داخل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے ان کو سلام کیا اور سامنے آ کر بیٹھ گیا، اور دو زان بیٹھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دو زان تھے، مطلب اپنے پیروں کو موڑ کر بیٹھے ہوئے تھے. وہ بھی ویسے بیٹھ گیا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھٹنے سے اپنے گھٹنے لگا دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں رانوں پر، مانڈی پر اپنے ہاتھ رکھ دیے. ہم سب پریشان تھے. ایک تو وہ ہم میں اجنبی تھا، دوسرا وہ مسافر بھی لگتا نہ تھا، مطلب اس کے چہرے پر نہ کوئی سفر کے تھکن کے نشان تھے، نہ ہی اس کے بال جو ہے مٹی سے یا پراگندہ تھے، داڑھی اور بال کی جس کی وجہ سے لگی مسافر ہے. اس کے بال وہ کہتے انتہائی کالے تھے، سیاہ تھے. اس کا لباس انتہائی سفید تھا، مطلب مسافر بھی نہیں لگ رہا تھا، ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، اجنبی تھا ہمارے لیے. لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، ہم نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زان ہو کر اپنے گھٹنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں سے لگا کر بیٹھ گئے، اور پھر سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لا اللہ پر، آمنت باللہ و ملائکتی، اس کے فرشتوں پر، و کتبی، اس کی کتابوں پر، و رسول، اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، آخرت دن پر، اور پھر فرمایا چھٹا والقدر خیر و شر، اور تقدیر پر کہ اس کا اچھا ہے برا اللہ کی طرف سے. اس شخص نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ کہا. اس کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ایمان، اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ہے تو گواہی دے کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا رسول ہوں. و اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کر، و ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کر، و صوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھ، والحج، اور اللہ کے گھر کا حج کر. تو آپ نے 5 باتیں بتائی. اس شخص نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ کہا. اس کے بعد اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا قیامت کب آئیں گی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتانے والے کو، پوچھنے والے کو جتنا علم ہے، بتانے والے کو اس سے کوئی زیادہ نالج اور علم نہیں ہے.
لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کچھ نشانی علامتیں بتاتا ہوں، اور کئی علامتیں تذکرہ کی۔ اس کے بعد اس شخص نے چوتھا سوال کیا اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے احسان کیا ہے، جو آج کا ہمارا عنوان ہے، احسان کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے کہ تو اس کو دیکھ رہا ہو، فإن لم تکن ترا، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو یہ تصور نہ کر سکے اور یقیناً یہ ہو بھی نہیں سکتا، فإنہ یرا، تو یاد رکھ لے وہ تجھے پھر دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ اس کے بعد وہ شخص اٹھا اور چلا گیا۔ اب صحابہ بڑے بے چین اور پریشان تھے کہ وہ آیا کوئی اجنبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا بیٹھا، ایسی بات چیت کی، چلا گیا، بے چین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو دیکھا تو بھاپ لیا کہ یہ بڑے بے چین ہیں۔ کہا اے عمر جانتے ہو کون تھا یہ شخص جو آیا تھا، ابھی کون تھا؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے، ہمیں کیا پتہ۔ تو کہا یہ جبرائیل تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یہ شخص جو آیا تھا یہ جبرائیل تھے اور تمہیں مطلب صحابہ کو ان کا دین مطلب اسلام سکھانے آئے تھے، اور انہوں نے اسلام میں 3 باتیں سکھائی: ایمان، اسلام، احسان۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ احسان کرنا، محسن ہونا، یہ صرف اچھائی نہیں ہے، ایک اچھا کیریکٹرسٹک نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایمان کا جز ہے۔ یہ تو ہونا ہی چاہیے ہم میں کہ ہم محسن ہوں، احسان کرنے والے ہوں لوگوں پر، ٹھیک۔ اب احسان مختلف ہوں گا، عبادت کا احسان الگ ہوگا، معاملات میں احسان الگ ہوگا، تجارت میں احسان الگ ہوگا، تعلقات میں احسان الگ ہوگا، مطلب ہر کام کے سب سے بہترین طریقے سے اس کو کرنا یہ احسان ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ ہر کام کو اس کے بہترین طریقے پہ کرنا اس کو کہتے ہیں احسان، اور یہ ایمان کا سب سے بلند درجہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے نبیوں کا جب تذکرہ کہا تو کہا وہ محسنین تھے، احسان کا مطلب ہر چیز میں ان کی عبادتیں سب سے ٹاپ موسٹ، ان کی جو ہے معاملات سب سے بہترین، ان کی تجارتیں سب سے بہترین، ان کے حال ہے، تو یہ محسن تھے۔ تو ہمیں اپنے اندر احسان والی صفت صرف اس لیے نہیں پیدا کرنا ہے کہ یہ ایک اچھی صفت ہے، بلکہ احسان مطلوب ہے، یہ دین اور شریعت کا ایک بڑا اہم حصہ ہے، بلکہ یہ بہت اعلیٰ اور اونچا درجہ ہے کہ کوئی انسان احسان کے درجے پر پہنچ جائے، احسان کے درجے پر۔ اور احسان کے درجے کی کسی ایک جو ہے سلف میں سے کسی نے ایک بڑا اچھی مثال دی احسان کی، کہ اگر کوئی تجھے مارے اور تو اس کو مارے تو یہ تو بدلہ ہوا، اگر تجھے کسی نے مارا اور تو نے کسی کو مارا پلٹا کر تو یہ تو انصاف ہوا۔ انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ میں آپ کو ایک تھپڑ مار دوں، اور اگر آپ کورٹ میں جائے شرعی عدالت میں اور کہے کہ مجھے اس نے تھپڑ مارا، تو قاضی کہیں گا کہ اس کو بھی ایک تھپڑ مارا جائے، ٹھیک۔ تو کہا یہ تو انصاف ہے، ٹھیک۔ لیکن احسان کیا ہے؟ کہ کسی نے آپ کو تھپڑ مارا اور آپ نے کہا، طاقت ہے آپ میں، پھر بھی آپ نے کہا اللہ کے لیے میں نے تجھے معاف کر دیا، یہ احسان ہے۔ دیکھیں نا، یہ بہت بلند درجہ ہے، یاد رکھیے احسان۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے محسنین کہا، یہ احسان کرنے والے لوگ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، آپ پہ کیا ظلم اور ستم مکے والوں نے نہ ڈھائے، لیکن آپ جب واپس آئے ایک فاتح، ایک کانکرر کی حیثیت سے، تو آپ نے کیا کیا؟ لوگوں کو معاف کیا، یہ احسان تھا۔ حالانکہ انصاف کا تقاضا تھا کہ بدلہ لیتے، سمیہ کے قاتل کو اس کی جگہ پہنچاتے، بلال کو تکلیف دینے والے کو اس کی جگہ پہنچاتے، خباب کو بن ارید رضی اللہ عنہ جس نے تکلیف اس کو فلاں کرتے، ابو سفیان کے ساتھ یہ سلوک کرتے، جنگوں میں مدد کیا، سب کے ساتھ آپ کے ٹرمز ہو سکتے تھے، ہر کسی سے بدلہ لے سکتے تھے آپ۔ لیکن جب آپ ویسے آئے تو آپ نے کیا کیا؟ وہ صفت، وہ اعلیٰ درجہ معیار محسن والا، احسان والا، کہا آج تم سب آزاد ہو، آج تم سب جو ہے مجھ سے محفوظ ہو۔ ہاں، جو دروازوں کے پیچھے ہے، جو دروازوں سے باہر آئیں گا اس سے ہماری جنگ ہے، سب دروازوں کے اندر چلے گئے، دروازے بند کر لی اور معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ احسان ہے، یاد رکھیں۔ تو ایک مومن احسان کی صفت اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ اسے یہ اچھی صفت ہے، بلکہ اس لیے کہ ایمان کا ایک بہت بلند درجہ ہے، اور مطلوب بھی ہے ایمان، اسلام، ایمان اور احسان۔ تو ہم احسان والے درجے تک پہنچنے کی کوشش کریں، اور اللہ رب العزت نے بار بار تعریف کی۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 195 ایک ٹکڑا ہے جو میں نے خطبے میں تلاوت کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَحْسِنُوا، اور احسان کیا کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، چاہتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ دیکھیے احسان کی صفت کتنی اہم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے، اور ایسی بہت کم صفات ہیں جن کے تعلق سے قرآن میں اللہ نے یہ کہا اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ جیسا ایک جگہ کا ان اللہ یحب اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، ہے نا۔ اسی طرح فرمایا کہ اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو پاکیزہ رہتے ہیں۔
تو یہاں فرمایا کہ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. مطلب یہ صفت اللہ کو بہت اچھی لگتی ہے اور وہ پسند کرتا ہے کہ لوگ احسان کریں ایک دوسرے پر. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا اور وہ چاہتا ہے بندے ایک دوسرے پر بھی احسان کریں. لیکن جب میں احسان کرنے کی بات کر رہا ہوں، محسن بننے کی بات کر رہا ہوں، تو جہاں احسان کرنے کی بڑی فضیلت ہے شریعت میں اور بہت فائدے ہیں اور یہ مطلوب ہے، وہیں احسان جتلانا اتنا ہی سخت گناہ بھی ہے. یاد رکھیے کہ کوئی جتلائے، کوئی احسان کر کے میں نے تم پہ فلاں کیا تھا نا، یہ برا ہے. لیکن احسان کرنا یہ بہت پسند ہے اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور جو ہے اس صفت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اسی طرح سورہ نحل سورہ نمبر 16 اس کی آیت نمبر 90 میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 بڑی اہم آیت ہے، یاد رکھیے. اور اس کے تعلق سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اور انہوں نے ہی اپنے دور میں اس آیت پر جمعہ کا خطبہ ختم کیا اور تبھی سے لے کر آپ دیکھتے جمعہ کے خطبے میں یہ آیت پڑھی جاتی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. تو یہ آیت میں انہوں نے اس کو سلیکٹ کیا. جب پوچھا گیا کہ آپ نے امیر المومنین اس آیت کو کیوں چنا، تو کہا اس میں تمام تر معاملات آ گئے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیتا ہے تمہیں عدل کرنے کا اور احسان کرنے کا. ٹھیک، اور معاملات کے تعلق کے تذکرہ ہے اس آیت کے اندر اور گناہ اور معصیت سے رکنے کے تعلق سے تذکرہ ہے. انہوں نے کہا اگر اس آیت پہ بھی کوئی عمل کر لے تو اس کے لیے کافی ہو جائے گا نجات کے لیے. کہ تو یہاں فرمایا بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اور اپنے قرابت داروں کا عطا کرو. وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور روکتا ہے تمہیں فحش اور منکر برے کاموں سے. ٹھیک، تو یہاں جو ہے یہ آیت بڑی اہم ہے. تو اللہ فرماتا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا. ٹھیک، انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا دونوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتا ہے. تو انصاف تو وہ ہے کہ بدلہ لیا جائے، احسان تو یہ ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے، درگزر کر دیا جائے. تو اللہ اس چیز کا حکم دیتا ہے، یاد رکھیے ہمیں، کہ ہم احسان کریں ایک دوسرے کے ساتھ، محسن بنے رہیں. اس لیے کہ اگر بدلہ بھی اگر سب لوگ لینے لگے تو بہت جگہ محال ہو جائیں گی نا زندگی جینا. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. اگر بدلہ لینے لگے ہم ہر چیز کا تو زندگی بہت سی بار محال ہو جائیں گی ہمارے لیے جینا. اس لیے اللہ احسان کو پسند کر درگزر کرنے کو، محسن لوگوں کو پسند کرتا ہے جو لوگوں کو درگزر کر دیتے ہیں. ٹھیک، اور ہر چیز کا احسان یاد رکھیں مختلف ہوگا. اسی طرح اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 63 میں 83 میں، اور کہتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے اچھی بات کرو، لوگوں سے اچھی بات کرو. تو یہاں حسن سے مراد اچھی بات کرنا ہے. للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بات میں احسان کو پسند کرتا ہے، اچھی بات کرنے کو پسند کرتا ہے نا. تو گویا شریعت دیکھیے ہر چیز میں حسن چاہتی ہے، اچھائی چاہتی ہے، اور اس حد تک اچھائی چاہتی ہے، پرفیکٹنس چاہتی ہے. کہ تو احسان کا معنی ہی ہوتا ہے کسی بھی کام میں ایک دم مکمل طور سے آپ کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزرے، ایک آدمی جانور ذبح کر رہا تھا. اب جانور ذبح کرنا کیا ہے؟ گلا کاٹ دیا، اب تکہ بوٹی کرنا ہے، اس کی سب چیزیں الگ الگ کرنا ہے. لیکن شریعت اس میں بھی حسن پسند کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس شخص کو دیکھا جو بکرے کو کاٹ چکا تھا اور اس کی جلد کو اس کے گوشت سے الگ کر رہا تھا، جب وہ ایسا کر رہا تھا تو اس کا جانور کا گوشت کا حصہ اس کے چمڑے کو لگ جا رہا تھا، اس کی جلد کو لگ جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رک جاؤ، ایسا نہیں کرتے. آپ خود کے حدیث میں آتا ہے اور اس جانور کی ٹانگ پر ایک چیرا لگایا بکرے کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا انگوٹھا اس کے اندر ڈالا اور اس کے بعد انگوٹھا ڈال کے اس کے گردن تک کھینچتے لے گئے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہاتھ کے ذریعے بہت جلدی سے آسانی سے جلد الگ ہو جاتی ہے گوشت. اور کہا ایسے کاٹتے ہیں جانور کو، ایسا صاف کیا جاتا ہے اس کو، پرفیکٹنس اپنے کام میں. مطلب تم جانور کاٹتے ہو، جانور ذبح کر رہے ہو، سب سے احسن اچھے ڈھنگ سے کاٹو اس کو. تو شریعت چاہتی ہے کہ ہم ہر کام میں پرفیکٹنس اختیار کریں، ہر کام کے اندر جو بھی ہو جیسا بھی ہو اس کے اندر احسان سب سے بہترین، سب سے اچھا. سمجھ رہے بات کو؟ یہ نہیں کہ سب سے مہنگائی سب سے اچھا ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں رہتا ہے، لیکن جو میسر ہے اس میں سب سے بیسٹ، یہ احسان اللہ کو پسند ہر معاملے میں. صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو انہوں نے اپنے مال کا سب سے بیسٹ خرچ کرا اللہ کے راہ میں، ہے نا. مطلب جو میسر تھا، خود پھٹے کپڑوں میں ہے لیکن ان میں بھی جو سب سے زیادہ وہ اچھا دے سکتے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا.
ہے نا. تو احسان یہی ہے، یاد رکھیے کہ ہر کام کے اندر سب سے بہترین ہم کرنے کی کوشش کریں. بات چیت ہو، معاملات ہو، اقوال ہو، حالات ہو، احوال ہو، لباس ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، آنا جانا ہو، کھانا پینا ہو، احسان ہو سب سے بہترین کرنے کی ہم کوشش کریں جو میسر ہے. یاد رکھیے ٹھیک. ہر آدمی غریب ہے تو اپنی غربت کے اعتبار سب سے احسن، ہر آدمی مالدار ہے تو اپنے مالدار کے اعتبار سب سے احسن، سب سے اچھا کرنے کی کوشش کریں. لیکن اچھے سے مراد ہر بار مہنگا ہی نہیں ہوتا ہے، ورنہ سمجھیں گے نہیں اچھی چیز تو مہنگی چیز ہوتی نہیں، جو ہے اس میں سب سے بہترین کرنے کی ہم کوشش کریں. تو کہا وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو. اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت دیکھیے قرآن میں فرماتا اور کہتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر اس کی 36 میں، اور فرماتا ہے وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. دیکھیے ہر معاملے میں احسان کو پسند کیا جا رہا ہے. بات چیت میں احسان، معاملات میں احسان، کام کاج میں احسان، اور معاملات میں پہلے آ گیا عدلی والا احسان، انصاف کرنے کے اندر احسان. اب یہاں فرمایا جا رہا ہے رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان ہے، اور اس میں سب سے مستحق سب سے پہلا کون ہے؟ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا معاملہ کرنا. وبذی القربی، اور اپنے قرابت داروں رشتہ داروں سے، چچا ہے، ماموں ہے، تایا ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، رشتہ دار ہے نہیں، ان سے احسان کرنا، اچھا معاملہ کرنا. والیتامى، اور اس کے بعد یتیموں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، وہ مستحق ہے. دیکھیے یتامى والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ احسان کرنا. والجار ذی القربى، اور جو ہے تمہارا پڑوسی رشتہ دار ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. والجار ذی الجنوب، اور جو غیر پڑوسی رشتہ دار مطلب غیر رشتہ دار پڑوسی ہے. کبھی کبھار ہوتا ہے نا، لوگ ایک محلے میں ہوتے ہیں جہاں سب رشتہ دار ہوتے ہیں، تو رشتہ دار پڑوسی سے بھی اچھا سلوک، جو رشتہ دار پڑوسی نہیں ہیں نیبرس ہیں ان سے بھی اچھا سلوک. وصاحب الجنب، اور پہلو کے ساتھی سے بھی اچھا سلوک. وابن السبیل، اور مسافرین سے اچھا سلوک. وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے سیدھے ہاتھ میں ہیں تمہارے لونڈی اور غلاموں سے بھی اچھا سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا. دیکھیے وہ حدیث میں ہم نے دیکھا اللہ کی عبادت کر احسان، ایسا جیسا اللہ دیکھ رہا ہے یا تو اس کو دیکھ رہا ہے. بات کرنے میں احسان کرو، معاملات میں احسان کرو. اب یہاں رشتہ داروں سے احسان کرو حکم آ رہا ہے. وبالوالدین احسانا احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین، اور دیکھیے تفصیلات چلتے جا رہی. تو ہمارا یہ کام ہے ہم ہر چیز میں سب سے بہترین لوگوں کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اور مسکین کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے ہمارا حسن؟ اچھائی، اس کی مالی مدد کرے. رشتہ داروں کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے اچھائی؟ اپنے وسیلوں سے ان کو فائدہ دے، اپنے مال سے ان کو فائدہ دے، اپنی پہچان سے ان کو فائدہ دے، اپنے جسم سے ان کو جو فائدہ دے سکتے ہو ہم دے، اس لیے کہ یہ بھی احسان ہے ان پر، ان کے کام میں آئے. جسمانی ضرورت جہاں ہو، مالی ضرورت جہاں ہو، وسیلوں کی جان پہچان کی جہاں ضرورت ہو، میری پہچان سے میرے رشتہ دار فائدہ اٹھائے. ٹھیک. تو یہاں اللہ رب العزت نے دیکھیے کتنی لمبی فہرست گرائی، ان سب کے ساتھ تم حسن سلوک کرو کہا. مختصر نہیں کیا کہ بس والدین کے سب کے ساتھ حسن سلوک. تو شریعت ہر چیز میں اچھائی چاہتی ہے، یاد رکھیے. لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ احسان کو ہم ترک کر چکے ہیں. یاد رکھیے. اچھا احسان میں اپنی حد تک ترک کر چکا ہوں، دوسروں سے امید کرتا ہوں میرے ساتھ اچھے رہیں، وہ مجھ پہ احسان کرے. میں خود جو ہے دوسروں کے ساتھ محسن نہیں ہوں، ان پر احسان نہیں کرتا ہوں، لیکن میں طلب کرتا ہوں کہ سب مجھ پر احسان کرے. ہے نا. یار انہوں نے میرے سے کیسی بات کی آپ نے دیکھا، حالانکہ میں ان کا رشتہ دار ہوں. سوال یہ ہے کیا تم بھی اپنے رشتہ داروں سے ایسی بات کرتے ہو جیسا تم امید کرتے ہو تمہارے رشتہ دار تم سے بات کرے؟ ارے دیکھیے یار انہوں نے مجھ سے اچھا معاملہ نہیں کیا، مجھے دھوکہ دیا. تو سوال یہ ہے کیا تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہو، دھوکہ نہیں دیتے ہو جیسا تم امید کرتے ہو کہ تمہارے رشتہ دار تم ساتھ کیے؟ نہیں، دوسروں کو دھوکہ دے، دوسرے سے اچھی امید کر. یار اس نے مجھ سے اچھی بات نہیں کی. سوال یہ ہے کہ اس نے بات میں اگر حسن اختیار نہیں کیا تو سوال یہ ہے کہ کیا تم جب بات کرتے ہو لوگوں سے تو اپنی بات میں حسن اختیار کرتے ہو، سب سے بہترین انداز سے کرتے ہو؟ نہیں. تو ہم نے کیا کیا، احسان کو صرف اپنے حد تک رکھ لیا، اپنے حد تک رکھ لیا، اور دوسروں سے امید کرتے ہیں کہ دوسرے ہمیں دے، ہم وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہیں. دیکھیے احسان کرنا، درگزر کرنے کے اتنے فائدے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں اس کو آزما سکتے ہیں. یاد رکھیے. آپ لوگوں پہ احسان کیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ پہ احسان کرتا ہے. آپ لوگوں پہ احسان کیجئے، لوگ آپ پر احسان کرتے ہیں، آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. ایک واقعہ سناتا ہوں، میرا اپنا ہی زندگی کا ایک واقعہ ہے. میں نے وہاں اللہ رب العزت کے جو حکم ہے احسان کرو اس کی میں نے ایک مثال دیکھی تھی. ایک مرتبہ میں جو ہے میری گاڑی تھی اور اس کے پیچھے مڈ فلیپ ہوتا تھا، ہے نا، کیچڑنا اڑنا بول کے ٹو ویلر پہ آتا ہے. تو وہ جو ہے پلاسٹک کا ہوا کرتا تھا، ربر کا ہی تھا، تو وہ ٹوٹ گیا ایک دن. میں نے ہمارے دوست سے کہا کہ چلو ہم جا کر جو ہے یہ مڈ فلیپ چینج کر کے آئیں گے. تھوڑا سا دور ہم گئے شو روم پر، وہاں ہم کو ملا. میں نے وہ مڈ فلیپ اس گاڑی کو لگایا اور وہاں سے ہم نکلے، اور نکل کے صرف سگنل پر آئے تھے مین روڈ پر، پیچھے سے ایک آدمی آیا اور اس نے گاڑی کو مار دیا اور پھر وہ مڈ فلیپ ٹوٹ گیا.
میں نے کہا ابھی خرید کے لائے تھے ٹوٹ گیا. گاڑی ہمارے دوست چلا رہے تھے, وہ پیچھے پلٹے اور اسے لڑنا. میں نے کہا ارے جانے دو اس کو, ہوتے رہتا ہے وہ چیز ایسی ہی ٹوٹتی ہے بار بار. اور نہیں اب بھی ڈالے تھے. میں نے کہا چھوڑ دو اس کو, معاف کر دو, درگزر کر دو. کہاں ہم کو جھگڑا کرنا ہے, ایک تو سگنل پر. دوسرا اچھی بات نہیں ہے کہ ہم لوگ اس طرح سے لوگوں سے لڑے. مسلمان ہیں ہم, لوگ بولیں گے دیکھو یہ ایسا ہوتا ہے. اور یہ تو ایسی چیز ہے کہ گاڑی کو تھوڑا سا اسکریچ لگنا, پیچھے سے کوئی مار دینا, یہ کامن ہے. مطلب احسن اس کو چھوڑ دو, معاف کر دو, چھوڑو. نہیں کہا نہیں, میں نے کہا چلو تم بیٹھو گاڑی پہ, میرا ٹوٹا ہے نا, میرا نقصان ہوا نا, تمہارا کیا گیا, چلو. اب وہاں سے ہم نکلے, وہ بات چیت ہوئی, ختم. اب اس کے بعد ایک سگنل کیا, تیسرا سگنل پہ ہم پہنچے, یہ صاحب گئے اور ایک کو مار دیا, اس کا مٹ فلا توڑ دیے ہمارے سامنے والی گاڑی کا, گئے اور مار دی. وہ آدمی پیچھے پلٹا جیسا یہ پلٹے تھے پیچھے. جب وہ پیچھے پلٹا میں نے کہا اب اس نے جو بولا سننا پڑے گا اپنے کو, اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے اپن نے اس کا نقصان کیا. ٹھیک, وہ جب پلٹا اس نے دیکھا, میں نے اس کو دیکھ کر مسکرایا. میں نے کہا غلطی ہو گئی, ہم معافی چاہتے ہیں اس کے لیے. میرے دوست بھی بڑا عاجز ہو گیا کہ سر سوری, ہم سے غلطی ہو گئی ہے. وہ پیچھے پلٹا اور کہا چلتے رہتا ہے, یہ تو ٹوٹنے والی چیز ہے. میں نے کہا چلیے اب آگے بڑھ جائیے ورنہ جھگڑا ہے بہت لمبا ہو جاتا ہے. جب آگے چلے گئے تو مجھے یاد آیا, دیکھو میں نے کہا اگر شاید ہم اس سے وہاں لڑتے تو یہ 2 سگنل بعد ہم بھی جو ہے ہمارے پہ بھی کوئی گالی دیتا اور ہم سے بھی لڑتا. تو ہم نے ایک کسی کو درگزر کیا, اللہ رب العزت نے ہم کو یہاں چھوڑ دیا. ایسا ہوتا ہے, یاد رکھیے. لوگوں کی غلطیوں پر آپ احسان کیجیے, ان پر دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایسی ایسی غلطیوں پر لوگ آپ کو معاف کر دیتے کہ بھائی ہو گیا ہوگا, وہ آدمی ایسا نہیں ہے, ہے نا. تو احسان بڑی اہم چیز ہے. کسی نے تھوک دیا, غلطی سے ہوا, ٹھیک, تو آپ چڑھنے نہیں ایسا کیسا فلاں ہوتا. آپ دیکھیے اس نے بیچارے نے سب احتیاط کی, پھر بھی آپ پر اڑ گیا, آپ پوچھ دیجیے اس کو کہ بھائی ہوتے رہتا ہے, انسان ہے. کبھی ہو سکتا ہے آپ تھوک دیں اور کسی پہ چلے جائے, آپ دیکھیے وہ آپ کو کہیں گا کوئی بات نہیں سر ہوتے رہتا ہے. تو یہ بڑی چیز ہے یاد رکھیے احسان. اس کے بدلے آخرت میں جو ہوں گا وہ ہوں گا, لیکن دنیا میں بھی آپ احسان کے بڑے فائدے اٹھا سکتے ہیں, یاد رکھیے. اسی لیے میں بار بار یہ کہتا بھی ہوں کہ احسان کیجیے دوسروں پر, اس لیے کہ اس کا بدلہ اس دنیا میں بھی ہم پاتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے. اور ہر معاملے میں احسان کیجیے, یاد رکھیے, ہر معاملے میں احسان. اور بالخصوص ان معاملات میں جہاں لوگوں نے تکلیف دے کر دیے لوگوں کے معاملات, وہاں تو احسان کیجیے لوگوں پر. اور آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیسے احسان کرتا ہے. ایسی کئی مثالیں تو زندگی میں ہو سکتی ہے, دنیا میں ہو سکتی ہے, معاشرے میں ہو سکتی ہے, سماج میں ہو سکتی ہے, کہ لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں اور ظلم کو انہوں نے اپنا طریقہ زندگی کا بنا لیا. لیکن آپ وہ ظلم دوسروں پر نہیں کریں گے. لوگوں نے طریقہ بنا لیا کہ اگر مجھے پر طاقت آ جائے, پوزیشن آ جائے, پوسٹ آ جائے تو یہ ظلم عام ہے, یہ ظلم سب ایک دوسرے پر کرتے ہیں تو میں بھی کروں گا. لیکن اگر وہ پوزیشن پر میں جاتا ہوں اور لوگوں کو درگزر کرتا ہوں, میں جاتا ہوں اور میں لوگوں کو درگزر کرتا ہوں, نہیں یہ نہیں ہو سکتا, میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں, آپ دیکھیے اس کا بدلہ اللہ رب العزت آپ کو فوراً عطا کرتا ہے. اور یہ آپ خود آزمائیں گے اس چیز کو. جب آپ محسن احسان کرنے والے ہو جائیں گے, آپ دیکھیں گے اللہ رب العزت بھی آپ پر احسان کرنے والا بن گیا ہے نا. اس لیے کہ ہم دوسروں کے جو ہے عیبوں کو چھپائے, آپ دیکھیے اللہ رب العزت ہمارے عیبوں کو چھپا لیتا ہے نا. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو دنیا میں دوسروں کے عیب چھپاتا ہے, مطلب وہ عیب جن کا ظاہر ہونا کوئی ضروری نہیں عوام پر. کچھ عیب ایسے ہوتے ہیں جن کا ظاہر ہونا ضروری ہوتا ہے, آپ کو بتانا پڑتا ہے یہ جھوٹا ہے, یہ مکار ہے, یہ فلاں, یہ دھوکہ دیتا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن کچھ عیب ہوتے ہیں جو اس کے ذاتی ہوتے ہیں, ضرورت نہیں آپ کو ان کو بتانے کی. تو اگر وہ عیب آپ چھپا لیتے ہیں تو روز قیامت اللہ رب العزت بھی جو ہے عیب چھپا لیتا ہے ہمارے. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ قیامت کے روز تمہارے عیب اللہ چھپائے؟ تو کہا تم بھی دوسروں کے عیب چھپا لیا کرو, تو روز قیامت اللہ بھی تمہارے عیب اتنے لاکھوں کروڑوں انسانوں کے سامنے کھولیں گا نہیں, چھپا دیں گا, مطلب معاف کر دیں گا ان گناہوں کو تمہارے. تو احسان کے بڑے فائدے, اس دنیا میں احسان کے فائدے, آخرت میں احسان کے فائدے. ہم کوشش کریں ہر معاملے میں احسان. بات چیت میں احسان, کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے آپ سے بات کیجیے, وہ زیادہ دیر آپ کے سامنے ٹک نہیں سکتا ہے, اس لیے کہ آپ اس پر احسان کر رہے, وہ آپ کو گالی دے رہا ہے جبکہ, تو وہ فوراً پریشان ہوتا اور کہتا ہے کیسا آدمی. اگر اس جگہ نہ بھی کہے تو بعد میں یاد کرے, کہتا ہے کیسا عجیب آدمی تھا, میں نے اس کو گالی دی تھی اور اس نے مجھے جواب نہیں دیا تھا اس کا, بلکہ مجھ سے اچھی بات کی تھی اس نے. چاہے اس وقت کہے تو میرے سے دباوا ہے اس لیے تو ایسے ہی کر رہا ہے, یا تو اچھا ہی بتا, لیکن بعد میں وہ سوچیں گا کہ یار یہ آدمی چاہتا تو گالی دے, احسان کیا اس نے. معاملات کے اندر احسان کیجیے, سب سے بہترین کیجیے. سلف کا طریقہ تو یہ تھا, احسان کا اتنا وہ خیال رکھتے کہ اگر کوئی کسی سے کوئی چیز لیتا تو جب واپس دیتا تو اس سے اچھا اس کو دیتا. معلوم آپ کو, آپ بولیں گے یہ کیسا؟ وہ ایسے کہ جیسا کسی نے آپ سے اگر کہا کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ جو ہے آپ مجھے جو ہے آپ کا ایک اسکرو ڈرائیور دیں گے تھوڑا استعمال کے لیے,
آپ نے جب اس کا اسکرو ڈرائیور لایا تو اسکرو ڈرائیور آپ دیکھتے ہوں گے کئی جگہ کہیں بھی استعمال ہوتا ہے، وہ کلر میں ڈال دیتا، کوئی کرتا کالا پیلا اودا نیلا ہو جاتا. آپ نے اس کو استعمال کیا اور اچھے سے اس کی صفائی کر کے لے جا کر دیا، اس لیے کہ اس نے آپ کی مدد کی نا. تو احسان یہ کہتا ہے کہ ایمان والے کا کہ اس کے ساتھ کچھ بھلائی کر کے دی جائے اس چیز کو واپس، کیونکہ آپ 2 روپے تو نہیں دے سکتے اس کو ایک اسکرو کھولنے کے کہ بھائی پیسے رکھو، وہ بھی برا مانے گا. تو احسان یہ ہے کہ اس کو کریں. آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ نے کسی سے نوٹ بک مانگی ادھار لکھنے کے لیے، یا آپ گئے نہیں تھے اس دن ٹیوشن کلاس لکھنے کے لیے، تو جب لوٹائے تو احسان یہ کہتا ہے کہ اگر وہ کور چڑھی بھی نہیں تو اس کو نیا کور چڑھا کے دیں آپ اس کو، کہ تو احسان یہ ہے اچھائی کچھ اس کو لوٹاؤ تو اس سے اچھا. آپ نے کسی کا کرتا لیا مجبوری میں استعمال کے لیے، جب واپس دوں گے تو اس کو اچھے سے دھو کر اچھی استری کر کے لے جا کے دیجیے. یہ احسان ہے، یہ مطلوب ہے مومن کے لیے. اللہ چاہتا ہے ہمیں اس طرح کریں. اور جب پورا سماج ایک دوسرے پر احسان کریں گے تو آپ دیکھیے کیسا ہو جائے گا وہ معاشرہ. صحابہ کا معاملہ یہ تھا، سب دوسرے پر احسان کرنا چاہتے اور کسی کا احسان لینے کو تیار نہیں تھا. ہر کوئی صرف لینے کو تیار نہیں تھا کوئی. حتیٰ کہ کئی صحابہ کا معاملہ تو یہ آتا ہے کہ اگر لکڑی ٹیک کر چلتے اور لکڑی گر جاتی، کوئی اٹھانے آتا تو نہیں اٹھانے دیتے. تم مجھ پر احسان مت کرو، لیکن میں احسان کرنے کے لیے دوڑوں گا ضرور تمہارے لیے. اٹھانے نہیں دیتے، کہتے میں لے لوں. پتہ نہیں، ہو سکتا روز قیامت یہ خدمت خامخواہ کی ہو جائے، اننیسیسری، ضرورت نہیں تھی اس کی، تو وہ اٹھانے بھی نہیں دیتے لکڑی. اندازہ لگائیے. تو یہ ان کا معاملہ تھا، احسان والا معاملہ. اور وہ سماج ایسا تھا، سوسائٹی ایسی تھی صحابہ کی، جو صرف احسان کرنا چاہتے تھے، لینا کوئی نہیں چاہتا تھا. ہر شخص دینے کو تیار ہے. آپ کی ضرورت ہے، آپ کو میں مدد کروں، آپ کو فلاں، آپ کو میں کروں گا. اور پچھلی بار میں نے ایک واقعہ بھی سنایا تھا. ایک صحابی، انہوں نے ایک دوسرے صحابی سے جن کا مکان مدینے کے بازار میں تھا، ان سے سودا کیا اس گھر کا، مکان کا، جس میں وہ اپنی دکان بھی ڈالنا چاہتے اور رہنا بھی چاہتے. 70,000 درہم میں جو ہے سودا طے ہوا. 70,000 درہم میں کہ یہ مکان میں خریدوں گا. لیکن جب وہ صحابی جو خریدنے والے تھے، ایک دن گزرے رات میں، دوسرے دن جب وہ گھر لینے والے تھے تو وہاں سے عورت کی رونے کی آواز آنے لگی. دوسرے دن پوچھا کیا بات ہے، تمہارے گھر سے عورت کی رونے کی آواز آ رہی تھی. تو صحابی نے کہا، جن کا مکان بکنے والا تھا، کہ میرے بیوی کو بڑا رنج ہو رہا ہے، غم ہو رہا ہے کہ یہ مکان جس میں ہم اتنے زمانے سے رہے، اس کا دل نہیں ہے لینے کے لیے. تو اس نے کہا ایسا، اس سے برا لگ رہا ہے؟ تو کہا جاؤ وہ مکان بھی تم رکھ لو اور وہ 70,000 بھی تم رکھ لو. اس لیے کہ وہ 70,000 کی انہیں ضرورت تھی، اس لیے بیچ رہے تھے. کہا مکان بھی تمہارا ہوا، پیسے بھی تمہارے ہوئے، چاہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک صحابی کے ساتھ آئے. ان کے اونٹ پر بیٹھے غالباً ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یا دوسرے ایک صحابی تھے، نہیں معاف کرنا، کوئی دوسرے صحابی تھے، میں نام بھول رہا ہوں ان کا. ان کے ساتھ اونٹ پر سفر کیا اور کہا کیا معاملہ ہے، شادی وادی ہوئی نہیں ہوئی؟ تو کہا اللہ کے رسول کہاں اتنی مال و دولت کی میں شادی کروں، مطلب مہر دینے کے پیسے نہیں تھے ان کے. کہا اچھا. کہا اونٹ بیچتے ہو یہ، جس اونٹ پر سواری کر رہے تھے؟ تو کہا ہاں بیچنا تو چاہتا ہوں. تو کہا 10 جو ہے درہم میں بیچوں گے؟ تو کہا اللہ کے رسول بہت کم ہو جائیں گے، یہ تو کم ہو جا رہا ہے. اچھا، کہا ٹھیک ہے. کہا 20 میں بیچوں گے؟ تو کہا یہ بھی بڑے کم ہے 20، میرا اونٹ تھوڑا تیز ہے، کچھ سوچیے آپ اس کے بارے میں. تو کہا اچھا ٹھیک ہے. 40 میں بیچوں گے؟ تو کہا ٹھیک ہے 40 میں ڈن سودا. کہا ٹھیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، جب مدینہ پہنچے تو 40 دیے اس کو درہم اور کہا 40 درہم رکھ لو. انہوں نے 40 درہم رکھ لیے اور کہا اونٹ تو کہا میں بعد میں لے جاؤں گا، ابھی رکھو تمہارے پاس. اس کے بعد وہ کئی دن بعد ملے اللہ کے رسول، اونٹ اپنے آج تک نہیں لیا. تو کہا اونٹ تم ہی رکھ لو واپس، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد کرنا چاہ رہے تھے. اب اگر مدد کرتے پیسوں کے طور پہ تو اس کی خودداری اجازت نہیں دیتی کہ پیسے لے، تو سودا کر لیا اس سے. سودا کیا، لیکن چیز لینے کی نیت نہیں تھی. آپ نے خالی 40 کو دینا چاہے مدد کے لیے، اور 40 درہم میں سودا کر لیا، لیکن اونٹ نہیں چاہیے تھا آپ کو، اونٹ چھوڑ دیا آپ. اور تھوڑے دن ٹلاتے رہے، اور بعد میں جب وہ شخص آیا کہا آپ کے اونٹ اب تک میرے پاس ہے، تو کہا وہ اونٹ آپ ہی رکھ لو، اس لیے کہ مجھے نہیں چاہیے بس. تو کہا یہ میرا، تو کہا میں نے آپ کو دیا، آپ کا ہوا اونٹ. تو اونٹ بھی ان کے پاس رہا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی اس کے شرمندگی کی اس کی مدد بھی کر دی، اس کی ہیلپ بھی ہو گئی ہے نا، اس کی مدد بھی کر دی اور کام کا کام ہو. تو آپ نے احسان کیا اس صحابی پر ہے نا، اس لیے کہ اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو. تو ہم کوشش کریں کہ ہم دوسروں پر احسان کریں، نہ کہ جو ہے دوسروں سے امید کرے کہ یہ ہم پر کیا احسان کرتے ہیں. اور ہر آدمی اپنے استطاعت کے اعتبار سے اپنے معاملات، اقوال، حالات، احوال، تجارت اور زندگی کے معاملات کے اندر حسن کر سکتا ہے. یاد رکھیے، بات چیت کے اندر، لین دین کے اندر، پیسوں کے اندر، یہ مطلوب ہے. یاد رکھیے تجارت میں احسان کیا ہے کہ آپ اچھی چیز بیچیں لوگوں کو، نقص ہو تو بتا کر بیچیں، اس کا دام کم کر کر بیچیں، اور اسی طرح دھوکہ نہ دے لوگوں کو، جھوٹ نہ بولے، یہ حسن ہے. تو ہر چیز کا احسان ہوتا ہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے کتنے چیزوں کے تعلق سے کہا احسان کو. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ صحیح مسلم کا واقعہ ہے کہ آپ نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، کہ اللہ نے احسان کو ہر چیز پر لکھ دیا ہے.
ہر چیز کے لیے اللہ نے احسان کو پسند کیا ہے، ہر چیز پر لکھ دیا ہے، اور پھر فرمایا اور کہا احسان لکھا ہے جب تم قتل کرو تو اچھے انداز سے قتل کرو۔ دیکھیے ذبح کرنا، یہ تو میں کہا نا، ایک بار گلا کٹ گیا تو تکا بوٹی آپ الگ کر سکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ اللہ نے احسان کو ہر چیز کے لیے پسند کیا اور لکھ دیا، ہر شخص ہر کام میں ہر چیز میں احسان کرے، حتیٰ کہ اگر تم جانور ذبح کرو تو اس میں بھی احسان سب سے اچھے ڈھنگ سے قتل کرو، اس کو ذبح کرو، اور فرمایا ذبح کرو تو ذبح کرنے کا اچھا انداز اپناؤ، اور چھری تیز کرو اور ذبح کو راحت دو۔ مطلب چھری ایسا نہ ہو کہ تمہاری منڈ ہو جس کی وجہ سے تم کو گردن پہ زیادہ چلانا پڑے۔ اگر تم جانور ذبح بھی کر رہے ہو تو سب سے بہترین طریقے سے احسان کے ساتھ یہ کام کرنا ہے۔ اندازہ لگائی تو جب یہاں اتنی پرفیکٹنیس اللہ کے رسول بتا رہے کہ ایک جانور ذبح کرنا ہے، تو میرے معاملات، حالات، میرا ماحول، جس جگہ میں رہ رہا ہوں، میرا کام کاج، میری چیزیں، سب میں احسان ہونا، سب میں احسان ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے خوبصورت ہونا چاہیے، سب سے بیسٹ ہم دینے کی کوشش کریں۔ اگر میں ایک صاف صفائی کرنے والا ہوں تو سب سے احسن طریقے سے صاف صفائی کرتا ہوں میں، سمجھ رہے آپ کہ تو اللہ نے ہر چیز پر احسان لکھ دیا ہے۔ اگر میں کسی ایک فیلڈ کا ماہر ہوں تو اس میں سب سے احسن، سب سے بہترین، اور سب سے بہترین اور کم کے اندر زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے، معلوم آپ کو، یہ سب آپ سب جانتے ہیں۔ سب سے بہترین اور تھوڑا کم میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے۔ سب سے ہلکی چیز اور سب سے مہنگی چیز میں زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے، کچھ روپیوں کا ہی فرق ہوتا ہے۔ تو کوشش کرے احسان کا معاملہ ہر اس میں کرے، سب سے بہترین کو پسند کرے، اور جو بھی طاقت، استطاعت، معاملات، حالات، اس حالت میں سب سے اچھا یہی اپنے لیے اور سب سے اچھا یہی دوسروں کے لیے میں اور آپ پسند کرے۔ یاد رکھیں یہ بات بڑی اہم ہے، یاد رکھیں، اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں، اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ ہر چیز میں وہ ہو۔ اور اللہ نے جب اس چیز کو پسند کیا کہ ہر چیز پر احسان، تو مسلمانوں کا معاملہ پھر ہر چیز میں احسان والا ہونا نہیں چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کہاں ہے احسان والا؟ کہاں احسان والا؟ ایک تجارت کرنے والا غیر مسلم، ایک تجارت کرنے والا مسلمان ہے۔ غیر مسلم بھی اتنا ہی کماتا ہے جتنا مسلم کماتا ہے، لیکن دونوں کی دکانوں کا فرق دیکھ کر آپ کہیں گے کہ یار اس نے مینٹین رکھا، اور یہ آدمی اتنا کما کے بھی اس کو آج تک سلیقہ نہیں آیا، احسان کرنا نہیں آیا، ہے نا۔ جہاں غیر مسلم اپنی دکان کے اندر دکان کو اچھا رکھتا ہے، اس کی دکان کا چبوترا بھی صاف ہے اور سامنے کی سیڑھیاں بھی صاف ہے، سڑک تک صاف رکھتا ہے۔ ہمارا تاجر کیا بولتا ہے؟ میری دکان صاف ہے، میرا مسئلہ، باہر کچرے لوگ ڈالیں گے، میں کیا کروں اس کے لیے؟ احسان تو یہ کہتا تھا کہ وہ سامنے کا بھی صاف رکھے، اس لیے کسٹمر دکان میں آتے ہیں تو اسی راستے سے آتے تو راستہ صاف ہوگا تو دکان کے اندر کی خوبصورتی لوگ دیکھیں گے۔ ہے نہیں ہے یہ احسان؟ ہونا چاہیے نہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہر نفس پر، ہر چیز پر احسان کو لکھ دیا ہے، مطلب اللہ نے پسند کیا ہے کہ آپ اور میں سب سے اچھا کرے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہر چیز کے اندر آپ کوشش کریں کہ ہم سب سے بہترین، سب سے خوبصورتی کے ساتھ ہر معاملے کے اندر، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، آنا جانا، تجارت، لین دین، سب میں آپ کیجئے۔ دیکھیے لوگ پسند بھی کرتے ہیں، پسند کرتے نہیں پسند لوگ احسان کو۔ آپ بینک میں جائیے، نوٹوں کو الٹا سیدھا رکھ کر لے جائیے، وہ بینک والا چھیڑتا ہے یار کیا ایسی لا لیے، ایک طرف کر کے لاتا اچھا ہوتا۔ وہاں بھی احسان یہ تھا کہ آپ اچھے سے نوٹوں کو ایک طرف جماتے۔ احسان مطلوب ہے یہ کہ ہر چیز میں سب سے پرفیکٹنیس کی طرف جائے، اچھے سے اس کو ٹائی کرتے آپ تاکہ اس کو بھی آسانی ہو، نوٹ پورے سیدھے ہو، آگے پیچھے نہ، ورنہ مشین گن نہیں سکتی ہے۔ آپ اگر ویسے لے جائیں گے تو احسان کرنے والوں کو لوگ پسند کرتے نا۔ جو کسٹمر بینک کا نوٹوں کو ایسی ترتیب میں لاتا ہے، بینک والے سے خوش رہتے، بولتے اس کو پہلے اندر اس کی جمی بھی رہتی، خالی مشین میں ڈالنا ہے، چیک کرنا ہے، دینا۔ وہ آتے نا، وہ ٹیڑھی لاتے، دبی بھی لاتے، پھٹی بھی لاتے، گلی بھی لاتے، برابر نہیں ہوتی کچھ بھی ٹیڑھی، پھر اس کو اپنے کو چھانٹنا پڑتا ہے۔ تو احسان کرنے والوں کو لوگ اس لیے کہ احسان میں آپ سہولت دیتے ہیں دوسروں کو، تو ہر کام میں کوشش کیجیے۔ آپ ایک میکینک ہیں، گاڑی بناتے ہیں، اس میں سب سے احسن، سب سے بہترین طریقہ ہمارا معاملہ کیا ہے آپ سب جانتے ہیں، اور سب سے اچھے اور سب سے ناقص میں بس تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ عموماً لوگوں کو عادت ہوتی ہے چیزوں کو اچھا رکھنے کی، ہے نا۔ بہت سے لوگ گاڑیوں کے تعلق سے بہت حساس ہوتے ہیں، اچھا میکینک ہو، اچھی جگہ گاڑی بنے، وہ فلاں ہو، ہے نا۔ اور اگر کوئی میکینک ہے جس کے پاس آپ جائے، حالانکہ کوئی خرچہ نہیں ہوتا کچھ چیزوں میں، ایک آدمی کو آپ انجن دے، آپ کی گاڑی دے جس کو وہ تیل سے صاف کر رہا ہے اور تیل زمین میں ٹپک جا رہا ہے، پھر وہ کوئی بھی گندا کپڑا اٹھا کے ہاتھ پوچھ رہا ہے، فلاں کر رہا ہے۔ یہ ایک دوسرا ایک میکینک ہے، جب آپ کی گاڑی کھولتا ہے تو نٹ کو اٹھا کر ایک بازو رکھتا ہے، آپ بولتے ہو کتنی صفائی سے کام کر رہا ہے، پھر آپ کی گاڑی کو اچھے سے بازو لے جا کر صاف کرتا ہے تاکہ گندگی آپ کے سامنے نہ ہو، پھر لا کر وہ چیز کو رکھتا ہے۔ تو اس میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا ہے کچھ بھی، لیکن اس کی نفاست اور اس کا احسان، وہ جو کام میں پرفیکٹنیس کو حاصل کر لیتا ہے وہ نظر آتا ہے۔ ہاتھ پوچھنے کے لیے اس کا ایک کپڑا ہوتا ہے، اسے پوچھ کے رکھتا ہے، اس میں کوئی خرچہ نہیں آتا۔ وہی کپڑا ہے جو آپ نے گندا کر دیا، اگر آپ اس کو اچھا رکھتے دھو کر تو وہ فائدے مند ہوتا۔ تو دیکھیے پھر ایسے گیریج والے کے پاس لوگ جانا پسند کرتے جو لوگوں کی گاڑی کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرتا ہے، اس لیے کہ گاڑی پر آپ ایک گیریج والے کا، میکینک کا
ایک اسکرو ڈرائیور پھسلنا بولے تو وہ اس کے دل پہ اسکریچ پڑتا اس کی، ارے خراب کر دیا نے، ارے یہ گندی جگہ تھا، ارے دھول میں بھرا دے رہا، اس کے پاس کیا میں بنا سکتا ہے نا. لیکن وہیں ایک آدمی ہے جو اس میں پرفیکٹنس ہے، آپ اس کے پاس جانا پسند کرتے ہیں نا. تو گویا یہاں یہ حدیث کیا سکھا رہی ہے مسلمانوں کو کہ ہر کام میں اپنے لیول تک پہنچ جائیے پرفیکٹنس کی. جو بھی آپ، میں شریعت یہ نہیں چاہ رہی کہ ایک آدمی کا ایک ہر کسی کی لمیٹیشن نا، اس لمیٹیشن کو آپ حاصل کیجئے، جو آپ کا بیسٹ ہے وہ دینے کی کوشش کیجئے لوگوں کو. پھر دیکھیے آپ کی تجارتیں، ہماری تجارتیں، معاملات، حالات سب سدھر جائیں گے. اور جب ہم لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کریں گے نا، لوگ بھی آپ کے ساتھ ایسے ہی سلوک کریں گے. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو ہم سمجھیں مسلمان. ہم لوگوں نے اس معاملے میں کوئی سلیقہ اختیار نہیں کیا. یاد رکھیے ہماری بات چیت، معاملات، حالانکہ ہم اردو زبان بولتے ہیں اور اردو زبان اپنے بولنے کے اعتبار سے سب سے میٹھی زبان مانی جاتی ہے، لیکن اس میں بھی اتنی کڑواہٹ لا دیتے ہیں ہم بولنے میں، کسی کو انتہا نہیں ہے نا. اس میں بھی تھوڑا بدل لے تو لوگوں کے ساتھ وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو، اس میں شامل ہو جائیں گے. معاملات کے اندر ہم احسان کریں لوگوں پر کہ جو وعدہ کرے اس دن دے دے، جیسا وعدہ کیا ویسا پروڈکٹ دیا جائے، وہی چیز دی جائے. چیزوں کو صاف ستھرا رکھیں، لباس کو اچھا رکھیے، اپنے اداروں کو اچھا رکھیے، اپنے گھروں کو اچھا رکھیے، اپنے سڑکوں کو اچھا رکھے. ہر چیز کے اندر احسان کو پسند کریں، ہے نا. کیا گندگی کچرے کو اللہ پسند کرتا ہے؟ اس کا دین و شریعت نہیں. تو میں کچرے کو کچرے کی کنڈی میں تو ڈال سکتا ہوں، کیا نہیں؟ یہ بھی نہیں ہوں گا بس گھر سے باہر نکل گیا کافی ہے. تو دیکھیے احسان اللہ نے ہر نفس پر، اللہ فرمائے ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء. رسول اللہ فرما رہے اللہ نے احسان کو ہر چیز پر لکھ دیا ہے. تو کوشش کرے سب سے بہترین میں لوگوں کو دوں، اور ہر بار سب سے بہترین سب سے مہنگا نہیں ہوتا ہے، جو میسر ہو اس میں سب سے بیسٹ میں دینے کی کوشش کروں. اور اس کے بڑے فائدے یاد رکھیے. بات چیت میں جو احسان اختیار نہیں کرتا، کل ہی میں کسی کو ایک واقعہ سنا رہا تھا. ایک صاحب ایک دن بیٹھے اور مجلس میں کچھ ڈسکشن چل رہا تھا. اس ڈسکشن میں انہوں نے بات کرتے کرتے، ایک مجلس تھی، اس میں بھی تھا اور بہت سارے علماء تھے بڑے بڑے آئے ہوئے. ڈسکشن کرتے کرتے وہاں گالی دے دی سیدھے سے، بالکل ایک دم اپنی دھن میں تھے، گالی دے دی. اور وہ گالی دینے کے بعد بڑا عجیب لگا، وہ بھی خاموش ہو گیا اور پھر بولنے کہ میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے. اب اس میں اردو کا کیا لینا دینا گالی کے اندر؟ کہا میری اردو اتنی اچھی نہیں، میری زبان کہیں بھی پھسل جاتی ہے. اب چونکہ اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے تو وہ ہو گیا. بعد میں ایک صاحب ایک واقعہ سنانے لگے کہ ایک انسان تھا، وہ چوڑیاں بیچتا تھا گدھی کے اوپر رکھ کر، ٹھیک ہے، گاؤں میں. تو جب بھی وہ گدھی سے بات کرتا تھا ایسی بات کرتا تھا، آپ کیسی ہیں، آپ سیدھی نہیں چل رہی ہے آج، آپ سیدھی چلا کیجئے، آپ ایسا کیوں کر رہی ہے. تو لوگوں نے ایک دن پوچھا اس سے کہ تم اپنے گدھی سے اتنے رسپیکٹ سے بات کرتے ہو، جانور ہے، اتنا رسپیکٹ. تو اس نے جواب دیا دیکھو میری تجارت عورتوں میں ہے پوری، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اس گدھی سے میں گندی باتیں کروں، بری کروں، اس کو گالیاں دوں، تو کبھی عورتوں کے سامنے میرے منہ سے گالی نکل گئی تو میری تجارت میں بہت بڑا فرق پڑ جائے گا نا، اور لوگ کتنے جوتے دیں گے میرے کو. تو اس لیے میں اپنے گدھی سے بھی اچھی بات کرتا ہوں، تاکہ انکانشیسلی بھی، غیر شعوری طور سے بھی میں منہ سے کچھ نکالوں تو اچھا ہی نکلے گا. اس لیے مجھے اچھا آپ سے بات کرنے کی عادت ہے. حسن، تو اپنے ہر کام میں حسن، ورنہ کیا ہوگا آپ نہیں کریں گے، کچھ جگہ صرف اپنے آپ کو لمٹ کریں گے، اچھائی سے کریں گے تو وہاں منہ کھلی جاتا ہے. تو ہر چیز میں حسن، ہر چیز میں اچھائی، ہر چیز میں. تجارت میں سب سے بہترین دینے کی کوشش کیجیے اپنے کسٹمرز کو، اپنے معاملات میں، صاف صفائی میں، حالات میں، ہر چیز میں دیکھیے کوشش کیجیے. اس کا بدلہ دنیا میں پائیں گے اور آخرت میں بھی. حتیٰ کہ اگر ذبح بھی کر جانور کو تو احسان کر اس پر، چھری کو تیز کر، اس کو تکلیف نہ پہنچا. دیکھ رہے آپ، سب سے چھوٹے کام کے لیے بھی احسان کی بات آ رہی ہے، جس میں چیزوں کو کیسے بھی کاٹے تو گوشت گل جاتا ہے، لیکن پھر بھی احسان بہترین ہونا چاہیے. تو ہر کام میں ایک انسان، ایک مومن پرفیکٹنس حاصل کرنے کی کوشش کرے جو اس کے طاقت میں ہو. یاد رکھیے جو طاقت سے باہر اللہ پوچھیں گا میں سے، ہم کوشش کریں. اسی طرح عبادت میں احسان کیا ہے، جس کے تعلق سے حدیث میں انت عبد اللہ کا انک ترا، تو اللہ کی عبادت ایسے کر کہ جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے. اور ایسا تو ہو نہیں سکتا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، اور ایسا اگر تو نہ کر سکے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا، تو یہ جان لے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. مطلب ہر عبادت کو میں ایسے کروں کہ میرا رب مجھے اس معاملے میں دیکھ رہا ہے. صدقات دے رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے. میں اس کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ نہیں کہ اب یہ دیکھ رہے تو پڑھنا ضروری، انہوں دیکھ رہے اب سب دیکھ رہے ہیں، مجلس میں آئے تو کیسا بغیر نماز پڑھے گی، نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. تو عبادت میں احسان کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز اپنے مکمل جو ہے سنت طریقے کے مطابق، سب سے اٹموسٹ جس کو بولیں گے بیوٹی کے ساتھ، سب سے خوبصورتی کے ساتھ ہو، اور خالص اللہ کے لیے ہو. پھر زکوٰۃ میری ویسی ہو کہ حساب کر کے، حساب کتاب کر کے سب سے بہترین طریقے سے جتنی نکلتی ہے اس سے زائد پھر میں نے دی. صدقات کا معاملہ یہ ہو، نماز کا معاملہ یہ ہو کہ اپنی سنتوں کے مطابق مکمل اچھے سے وضو کر کے اور اس کے بعد مسجد جا کر آرام اور اطمینان سے میں پڑھوں. اور حج کرنے کا معاملہ یہ ہو، ٹھیک ہے، تو ہر چیز میں کیا کروں، سب سے بہترین انداز اختیار کروں، اور یہ جان لوں ہر بار کہ میرا رب مجھے اس کام میں دیکھ رہا ہے. ٹھیک، اسی طرح معاملات میں
احسان کیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کروں، فرمانبرداری کروں، ان کی اطاعت کروں، ان کی بات کو مانوں، ان کی نافرمانی نہ کروں، ان کو برا بھلا نہ کہوں، ٹھیک. تو یہ سب جو ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. خرابات داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے کہ ان کو اپنے وسیلوں کا فائدہ اٹھانے دوں، ان کو پیسوں کی مال کی ضرورت ہے ان کو مال دوں، اور اسی طرح جو کچھ میں ان کے لیے کر سکتا ہوں اپنے طرف سے وہ کرنے کی کوشش کروں. اسی طرح مساکین کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، مسکینوں کے ساتھ، کہ ان کی مالی مدد کروں. مسکین ظاہر سی بات ہے اس لیے غریب ہے معاملہ، یہ پیسے ان کو دوں مالی اعتبار سے، تو مسکین کے ساتھ ہی ہے. اسی طرح بات چیت میں حسن سلوک کیا ہے کہ میں لوگوں سے اچھی بات کروں، جھوٹ نہ بولوں، غیبت نہ کروں، چغلی نہ کروں، لوگوں کی برائی نہ کروں، لوگوں کو تکلیف دینے والی بات نہ کروں، ایذا دینے والی بات نہ کروں، تانے نہ دو اس کے اندر. یہ لوگوں کے ساتھ اچھی بات ہے، ٹھیک. جیسا کہ اللہ رب العزت نے مال خرچ کرنے، مال اللہ نے دیا ہے تو اس کے ساتھ بھی انسان لوگوں کے ساتھ احسان کرے، اور مال خرچ کرنے کے تعلق سے اللہ رب العزت نے بڑی ترغیب دلائی ہے. اور اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے قارون کے پاس بھیجا اور کہا اپنے مال کی زکوٰۃ دو، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا احسن کما احسن اللہ الیک، کہ لوگوں پر احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے. تو مال کا احسان یہ ہے کہ ہم مال کو غریبوں پر خرچ کریں، اس کی زکوٰۃ نکالے، صدقات دے، اور جہاں جہاں اللہ نے حکم دیا ہے اپنی نفس پر، بیوی پر، بچوں پر، والدین پر، رشتہ داروں پر، مسکینوں پر، مسافر پر، یتیموں پہ، اور جو ہے جو جہاں جہاں اس کی ضرورت پڑتی ہے، مصیبت زدہ لوگ ہیں، تنگ دست لوگ ہیں، ان پر خرچ کرنے کی میں کوشش کروں. تو مال کا احسان یہ ہے کہ اس کو ہم اچھی جگہوں پر خرچ کریں، جہاں جہاں اللہ نے اس کے رسول نے تاکید کی ہے وہاں خرچ کریں. زبان کا احسان یہ ہے کہ ہم لوگوں سے اچھی بات کریں، اس میں برائی نہ کریں. اسی طرح جو ہے مسافروں کے ساتھ احسان کیا ہے، مسافروں کے ساتھ احسان یہ ہے کہ ہم ان کو صحیح راستہ بتائیں، ہے نا، جو کچھ ان کی مدد کر سکتے ہیں ہم اس میں کریں، ہے نا. اور مسافر کے لیے سب سے بنیادی اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ صحیح راستہ بتانا. لیکن آج ہم وہ احسان بھی لوگوں پر نہیں کرتے ہیں. اگر کوئی مسافر مجھے اور آپ کو مل جائے، آپ دیکھیں نکڑوں پر، چوراہوں پر بیچارے کبھی کبھار ہائی ویز پر لوگ جاتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں کہ بھائی فلاں راستہ کہاں ہے. ہمارا نوجوان بولتا رکو رکو سب میں بتاتا فلاں راستہ کہاں ہے، اور وہ اس کو الٹا راستہ بتاتا، اور پھر ہنستا بولتا اب پتہ چلے گا اس کو کیا ہوتا ہے. اور کبھی یہ جناب جب کبھی سفر پہ جا کوئی ان کے ساتھ کرے تو گالیوں کی جو ایک جو بوچھار کر دیں گے کسی پر، ایسا کون ہوتا اس نے کیوں بولا جھوٹ، لوگوں کو سمجھتا نہیں کہ ہماری گاڑی اتنے مشکل سے ہم سفر کر رہے تھے، اتنا ڈیزل جل گیا، اتنا فلاں. تو جب سمجھ میں آتا، لیکن جب دوسروں کو ہوتا ہے راستہ بتانے کا پوچھے تو اپوزٹ ڈائریکشن بتا، نہیں ادھر ہے تو ادھر، دوسرے بھائی وہ تو غلط بتایا نا. آپ دیکھ اس کی مزہ دیکھ کے نہیں آنا کہ جب شہر سے نکلے اپنے راستہ کدھر ہے، آدھے راستے میں آ کے پوچھتے ہو راستہ کدھر ہے، طریق سمجھ. تو مسافروں پر احسان کیا ہے، اگر مجبور ہو جائے، تنگ دست ہو جائے، سفر خرچ ختم ہو جائے، سواری کا جانور ساتھ چھوڑ دے، یا گاڑی خراب ہو جائے، اس کو عام زبان میں کہیں گے، کچھ بھی ہو ان کی ہم نے مدد کرنا چاہیے. یاد رکھیے یہ ان کا احسان ہے، یہ ان پر احسان کرنا ہے. تو مسافروں پر احسان یہ ہے کہ ان کی ہر ممکن جو مدد ہو سکے ہم کریں، اس لیے کہ اللہ نے ان کو بھی وہ کیا ہے. یتیموں پر احسان کیا ہے کہ ان کی مال و دولت جو ان کے والدین چھوڑ کر گئے اس کی حفاظت کرے، ان کے بالغ ہونے کے بعد اپنا حق نہ جاتا ہے بلکہ ان کو واپس دے دے، اور جو کچھ ان کو آپ کی مدد، آپ کی پہچان، آپ کے وسیلے، آپ کا مال، آپ کا سپورٹ فزیکل ہو سکتا ہے، وہ سب ان کو جو ہے دینے کی ہم جو کوشش کریں. اس لیے کہ یتیم سب سے کمزور انسان ہے دنیا میں. یاد رکھیے یتیم کو بار بار اللہ نے یتیم کے تعلق سے تذکرہ اس لیے کیا کہ یتیم دنیا میں جو ہے سب سے کمزور انسان ہوتا ہے. یاد رکھیے اس لیے کہ مال و دولت ہو سکتا بہت ہو اس کے بعد، لیکن اس کا باپ نہیں ہو، اور انسان باپ نہیں ہونے سے یتیم ہوتا ہے. یاد رکھیے ماں کے ہونے نہیں ہونے سے فرق نہیں پڑتا، باپ نہ ہو تو انسان یتیم ہوتا ہے. تو یتیم جو ہے بڑا مجبور ہوتا ہے. یاد رکھیے اس کا کوئی سپورٹر نہیں ہوتا ہے، اس کے مددگار نہیں ہوتا ہے. تو ہم کوشش کریں کہ ہم جو یتیموں پہ احسان کریں، ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ رکھیں. اسی طرح مسکینوں پر احسان، بھوکے ہیں، ننگے ہیں، ان لوگوں کو ہم جو کچھ ہمارے پاس میسر ہو دینے کی کوشش کریں. ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں اگر کوئی واقعی مسکین آ جائے اور کہے کہ بھائی مجھے ضرورت ہے، بولتے ہیں ہم خود پریشان ہیں، تو لگا کے ہمارے پیچھے ہیں مانگنے کے لیے. تو آپ یہ کہیے کہ بھائی میں نہیں دے سکتا ہوں، میں خود پریشانی میں ہوں. لیکن یہ کہیں اس لیے کہ اس پہ طنز کرے، تانا کرے، دے سکتے ہو دے، نہ دے سکتے ہو مت دے. ٹھیک. تو مسکینوں کی مدد کرنا یہ ہے کہ ان کی مدد کیجیے، اپنی جان پہچان سے کیجیے، اپنے مال، اصل مسکین کی مدد تو مال سے ہی ہو سکتی ہے. یاد رکھیے اپنا مال ان پر جو ہے خرچ کیجیے، اور کوشش کریں کہ جو ہے اس مسکین کی ہم سے کچھ نہ کچھ مدد ہو جائے. ٹھیک. اسی طرح عام لوگوں کے ساتھ احسان کیا ہو سکتا ہے، عام لوگوں کے ساتھ میرا احسان کیا ہو سکتا ہے، اچھی گفتگو کرنا، اچھے معاملات کرنا، ان سے وعدے کیے تو ان وعدوں کو پورا کرنا، اور اسی طرح جو ہے جو کچھ ہمارے طرف سے ہو سکتا ہے ان کو دینا. عام لوگوں سے، سوسائٹی سماج میں جہاں ہم رہتے ہیں، ٹھیک، میری طرف سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو اس کے بارے میں فکر مند رہو کہ میرے کچرے سے، میرے گھر کے پانی سے، میرے گھر کے پرنالے سے، میرے گھر کی دیگر چیزوں سے لوگوں کو، سڑک چرنے والوں کو، آس پاس والوں کو تکلیف نہ ہو. اسی طرح جو ہے لوگوں سے اچھا معاملات یہ ہے کہ لوگوں کو آپ دھوکہ نہ دیں، دھوکے والی بات نہ کہیں، تکلیف نہ پہنچائیں.
اپنے ہاتھوں سے اپنی زبان سے کسی قسم کی زد انہیں نہ لگے، اس کے بارے میں آپ کوشش کریں، تو یہ جو ہے لوگوں کے ساتھ جو ہے عام لوگوں کے ساتھ جو ہے بہرحال احسان کا معاملہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کوشش کریں کہ ہر معاملے میں احسان کریں. اسی طرح جو ہے بدنی کاموں میں بھی احسان شریعت نے پسند کیا کہ ہم جسمانی کاموں میں بھی احسان کریں. ٹھیک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دھوکے کے تعلق سے، اور فرمایا کہ جس نے کسی کو دھوکہ من غشنا فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا یا خیانت کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. جس نے کسی کو دھوکہ دیا یا خیانت کی وہ ہم میں سے نہیں، آپ نے فرمایا. ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں کو خیانت نہ کریں، دھوکہ نہ دیں، اب جو وعدے ان سے کرتے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، تو ہم کوشش کریں ایک مسلمان ہونے کے ناطے اپنے زندگی کے ہر معاملات میں احسان کا معاملہ ہو. اگر خواتین ہوں، عورتیں ہوں، تو اپنے گھر کے کام میں احسن سب سے بہترین ہوں، اپنی بات چیت میں سب سے احسن ہو، کھانا بنانے میں سب سے اچھی مہارت حاصل کریں. مرد ہو تو اپنی تجارتوں میں جو کام جو ہنر ہے اس ہنر میں سب سے اچھا ہو. اسٹوڈنٹ ہو تو اپنے تعلیم میں سب سے بہترین جو دے سکتے ہو اس کو کوشش کرے حاصل کرنے کی، تاکہ وہ حلال رزق کا ذریعہ بنتی نہ ہو تعلیم. احسان کرے. معاملات ہو، کاروبار کرے تو کاروبار میں سب سے اچھی چیز لوگوں کو دینے کی کوشش کرے، یہ احسان ہے. کسی قسم کی ہم سروس کرتے اس کام کے اندر اپنی پرفیکٹنیس کو حاصل کیجئے، دیکھیے احسان ہے، اور احسان کا بدلہ دنیا میں ملتا ہے، آخرت میں ملتا ہے. چند احسان کی مثالیں اور مظاہرے، جس میں سب سے پہلا احسان کی جو نمونہ ہو سکتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک مکے والوں کے ساتھ، کہ جب فتح مکہ ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے اعلان کیا اور کہا جو اپنے گھروں میں ہیں وہ محفوظ ہے، جو کعبے میں ہے وہ محفوظ ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں ہے وہ محفوظ ہے، مطلب جو دروازوں کے پیچھے ہے وہ ہم سے محفوظ ہے. اور تمام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بری کر دیا. تمام جنہوں نے خون کیے تھے صحاباؤں کے، صحابیات کے، مسلمانوں سے جنگیں لڑی تھی، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، سب کو معاف کر درگزر کر دیا. اس سے بڑی احسان کی مثال نہیں مل سکتی دنیا میں، یاد رکھیے. اسی طرح احسان کی دوسری مثال جنگ یرموک کا واقعہ لیجیے. جنگ یرموک یہ شام میں ایک جنگ ہوئی تھی، بڑی خطرناک جنگ ہوئی تھی مسلمانوں کی رومیوں سے، اور اس کے بعد الحمدللہ رومیوں کا جو ہے شام سے صفایا ہو گیا. جنگ یرموک کا واقعہ ہے کہ جنگ یرموک کے اندر جو ہے ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ میرا بھائی جنگ میں گیا تھا اور رات میں لوٹ کر نہیں آیا، جس کا معنی کیا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں. وہ نکلے کہ ہو سکتا ہے اس میں کچھ جان ہو، زندہ مل جائے مجھے تو کچھ پانی پلا دو، کچھ خدمت کر لوں اس کی، یا کچھ اس کے زخم، چونکہ ظاہر سی بات ہے وہ شاید زندہ نہ رہے یا مر گئے. پھر بھی وہ نکلے، وہ پانی کا جو ہے تھیلا لے کر اپنے ساتھ تھیلی لے کر نکلے. ایک مقام پر پہنچے تو ان کے بھائی انہیں مل گئے، آواز دی تو کرہانے کی آواز آئی، فوراً بھاگے، لاشوں میں ڈھونڈنے لگے تو ان کے بھائی زندہ تھے. وہاں گئے اور کہا کیا پانی پلاؤں؟ وہ کہتے اس نے مجھے ہاں کہا. میں نے پانی اس کے منہ میں ڈالنا چاہا کہ بازو سے ایک اور کرہانے کی آواز آئی. تو میرے بھائی نے مجھ سے اشارہ کہا اور کہا اس کو پہلے پلا دے، شاید وہ مجھ سے زیادہ مستحق. میں اس کی طرف بھاگا اٹھ کر وہاں سے پانی کی تھیلی لے کر، جب دوسرے کے پاس پہنچا اور پلانے لگا تو ایک اور کرہانے کی آواز آئی. یہ تیسری کرہانے کی آواز اکرمہ بن ابی جہل کی تھی. تو اس دوسرے شخص نے کہا کہ اسے پہلے پلا دے، وہ زیادہ مستحق ہے میرے پانی کا، یہ پانی کا. میں وہاں سے اٹھاؤ کہتے اور فوراً تیسرے کے پاس گیا، اس کو پانی پلانا ہی چاہ رہا تھا، اس نے منہ کھولا، پانی ڈالنے سے پہلے وہ مر گیا. میں فوراً پلٹا کہ دوسرے کو پانی پلا، تو دوسرے کے پاس بھاگا، وہاں پہنچا تو وہ بھی مر چکا تھا، اور پھر اپنے بھائی تک پہنچا تو وہ بھی مر چکا تھا. تو موت کے قریب بھی انہوں نے احسان کو پسند کیا، ایک نے دوسرے کو اور دوسرے نے تیسرے کو کہا پانی پلاؤ. یہ نہیں کہا کہ میں تو مرنے والا ہوں مجھے پہلے ڈال دے، دوسرے نہیں کہا، بلکہ پہلے نے دوسرے کے پاس بھیجا، دوسرے نے تیسرے کے پاس بھیجا. تیسرا بھی پانی نہیں پی سکا، دوسرا بھی نہیں پی سکا، پہلا بھی نہیں پی سکا. گویا اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دی. ایسی احسان کی مثالیں کسی قوم میں نہیں مل سکتی. یاد رکھ، اتنا احسان، یہ پرفیکٹنیس اپنے اس میں. یہ تو چھوڑیے کو مرنے کے قریب ہو، اگر کوئی شدت کی تھوڑی سی گرمی بڑھ جائے اور کوئی کہے کہ پانی کی کمی ہے، 10 منٹ رکی پانی آ رہا ہے، اور پانی آ جائے تو ہم جانوروں کے سے لڑنے والے ہوں. حالانکہ نہ کوئی مرنے والا ہے نہ کسی کی ایسی حالت ہے، پھر بھی احسان دیکھیے اس درجوں کو. میں کہہ رہا ہوں نا، صحابہ کی جماعت وہ جماعت تھی جو صرف احسان کرنا چاہتی تھی، لینا نہیں چاہتی تھی. ہر شخص دوسرے پر احسان. اور جب ایک سماج کا مزاج بن جاتا ہے نا تو پھر دیکھیے اس کے ثمرات، اس کے پھل کیا ہوتے ہیں. سب صرف کرنا چاہتے ہیں احسان، سب صرف دینا چاہتے ہیں پیسہ، کوئی لینا چاہتا ہی نہیں. ہر کوئی خرچ کرنا چاہتا ہے، ہر کوئی احسان کرنا چاہتا ہے، ہر کوئی بھلائی کرنا چاہتا ہے، ہر کوئی برائی سے روکنا چاہتا ہے. تو ایسے سماج میں برائیاں ہوتی نہیں ہیں، بھلائیاں بڑھ جاتی ہیں. لوگ خرچ کرتے ہیں تو مال و دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے، اور اللہ پھر کم تھوڑی کرتا ہے، اللہ تو بڑھاتا جاتا ہے. مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، یاد رکھیے. تو یہ دوسری مثال احسان کی کہ ایک نے دوسرے پر کیسا احسان کیا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے احد کے دن مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کیا کہ آپ کے دانت مبارک اور آپ کے چہرے پر زخم آئے، ہے نا. ایک مشرک نے ایک پتھر اٹھایا
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مارا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک نے تلوار چلا دی، جس کی زد میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال کے اندر 2 اس کی کڑیاں دھس گئی، اور اس تلوار کے وار سے آپ بچ تو گئے چہرہ ہٹانے سے، لیکن آپ کے دانت شہید ہوئے۔ کسی نے کہا کہ ایک پتھر مارا تھا، جو بھی روایت ہے 2 مختلف باتیں آتی ہیں، ہو سکتا ہے پتھر ہی مارا ہو، تلوار بھی لگی ہو، پتھر مارا جس کی وجہ سے اس پتھر لگنے سے 2 جو کڑیاں دھس گئی اور دانت آپ کے شہید ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہنچے اور کہا اللہ کے رسول بدوا دے دیجیے اس قوم کو، بس بہت ہو گیا ان کا، کہ تو پچھلے واقعات سن رہے تھے قرآن میں جو نازل ہو رہے تھے پچھلی قوموں کے حالات، اور اکثر جو یہ باتیں ہیں مکی صورتوں میں بہت ساری باتیں قوموں کی ہلاکت کی آ چکی تھی، تو کہا اللہ کے رسول بدوا دے دیجیے اس قوم کو، ہلاک اور برباد ہونے کی، یہ آپ کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا گیا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کے بدلے کیا کہا؟ اللہم اغفر لقومی فإنہ لا یعلمون، اے اللہ اس قوم کو معاف کرنا، ان کی مغفرت کرنا، ان کو معلوم نہیں میں کون ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت کو جوش آ جائے، اللہ رب العزت کو مشرکین کا یہ عمل ناپسند ہو اور اللہ سب کو ہلاک کر دے، تو رسول اللہ بددعا دینے کے بدلے دعا کر رہے اے اللہ مغفر لقومی، وہ کہہ رہے اللہم اغفر لقومی، اے اللہ اس قوم کو میری معاف کر دے۔ فإنہ لا یعلمون، یہ جو میرے ساتھ سلوک کیا ہے یہ علم نہیں ہونے کی وجہ سے کیا ہے، ان کو پتہ نہیں میں کون ہوں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بددعا نہیں دیا آپ کو، یہ احسان نہیں تو کیا ہے کہ ایک انسان آپ کو تکلیف دے، آپ کو قتل کرنا چاہے، اور قتل کرنے کے لیے جو آ رہے ہیں آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں ان کی مغفرت کر اللہ، کیسا احسان ہے نا؟ یہاں یہ تو چھوڑیے کہ میرا جانی دشمن میرا قتل کرنا چاہ رہا ہے نہیں چاہ رہا ہے، ایک عام آدمی جو تجارت کرتا ہے بیچارہ، وہ میرے کو پہچانتا نہیں، میں اس کو نہیں چاہتا، لیکن اس کی تجارت کے زیادہ چلنے سے مجھے جلن ہوتی ہے اس سے، سبحان اللہ، اس کی تجارت زیادہ چلنے سے میں کیوں چل رہا ہوں؟ یہ احسان نہیں ہے میرے بھائی۔ آپ تو خوش ہو ماشاءاللہ، ایسے بھی لوگ ہیں جن کی تجارت ایسی بھی چلتی ہے اور کچھ مجھ جیسے بھی جن کی کم چلتی ہے، اللہ جس کو چاہے دیتا ہے۔ یہی تو دیکھو نا، ایک ہی مارکیٹ میں بیٹھے ہیں دونوں ویسے، لیکن کسی کو اللہ دیتا ہے کسی کو نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جس کو جتنا چاہتا ہے اتنا رزق عطا کرتا ہے۔ اس تقدیر پر آپ راضی ہو جائیے، دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے مطمئن کرتا ہے، تو جو اللہ دے تقدیر پر راضی ہو جائے، اللہ کے فرماتے اللہ تجھے مطمئن کر دے گا، اللہ نے جو دیا اس پہ اگر آپ راضی ہوں گے نا تقدیر پر، تو اللہ مطمئن کر دیتا ہے، آپ کے دل کو اطمینان دے دیتا ہے۔ ہم مطمئن نہیں ہیں اس لیے کہ ہم راضی نہیں جو اللہ نے دیا، ہم کو وہ چاہیے جو اس کو دیا ہے نا۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کرنے کی بات کہ جو قتل کر رہے ہیں، ہم یہاں چھوٹے موٹے لرزشوں پر لوگوں کو بخشتے نہیں ہیں، ان کی جانی دشمن بن جاتے ہیں، یہاں وہ جانی دشمن کو آپ دعائیں دے رہے ہیں، یہ احسان ہے، اور اس میں اثر بھی ہوتا ہے۔ وہی قومیں جو رسول اللہ کو مارنے پر تلی تھی، انہی قوموں نے بعد میں ایمان لایا نا، انہی میں سے صحابہ بن کے نکلے نا لوگ، ہے نا۔ تو یہ احسان کا بدلہ ہوتا ہے، اللہ دنیا میں بھی احسان کا بدلہ دیتا ہے، آخرت میں تو وہ تو ہونا ہی ہے۔ اور احسان کرنے والوں کو کیسے بدلے ملتے معلوم آپ کو؟ جو واقعہ سورہ کہف میں آتا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام جو نکلے اور ایک جگہ پہنچے خضر علیہ السلام کے ساتھ، جہاں کی بستی والوں سے آپ نے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا دونوں کو۔ خضر علیہ السلام آگے بڑھے اور ایک دیوار جو جھکنے پر تھی، گر رہی تھی، تو خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو توڑ کر سیدھا بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خضر عجیب حرکت ہے، اس بستی والوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا اور تم نے ان بستی والوں کو دیوار بنا کے دی۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دیوار کے نیچے کنز ہے، خزانہ ہے، جو 2 یتیم ہیں ان کے والدین نے دفن کر کے رکھا ہے، جس کی وجہ سے یہ بدلے اللہ رب العزت نے مجھے یہ چیز بتا دی بذریعہ وہی، تو میں نے اس خزانے کی حفاظت کے لیے دیوار بنائی، ان بستی والوں کے لیے نہیں بنائی، وہ جو 2 یتیم کے لیے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان کے والدین نے جو وہ کیا تھا، تو یہ اللہ نے یہ اس لیے کروایا کہ 10 پشت پہلے ان کے والدین نے کچھ اچھا کام کیا تھا، کچھ احسان کیا تھا، مطلب وہ جو یتیم تھے، یتیم کی 10ویں پیڑھی نے کچھ اچھا کام کیا تھا، تو پتہ چلا احسان کرنے کا بدلہ صرف مجھے نہیں، میری بعد کی نسلوں کو بھی مل سکتا ہے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ان کی 10ویں پشت میں 10th جنریشن بیک کسی نے احسان کیا تھا، جس کے بدلے میں 10 نسلوں بعد ان کے پڑھ پوتے اور پوتیوں کو اللہ نے خضر علیہ السلام کے ذریعے اس دیوار کو بنا کر ان پر احسان کا بدلہ دیا۔ اندازہ لگائیے، احسان صرف حال میں ہی فائدہ نہیں دے گا آپ کو، یہ آنے والی نسلوں کو آپ کے فائدہ دے سکتا ہے۔ اس لیے بولتے ہیں نا والدین کی نیکیاں بچوں کے سامنے آتی، اس لیے بولتے ہیں، اور والدین کی اور خاندان والوں بڑوں کی برائیاں بھی پھر بچوں کے سامنے آتی ہیں۔ تو یہ احسان تھا ان کے والدین کا، جو علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں 10 پشت پہلے کسی نے کیا تھا لوگوں پر، جس کے بدلے میں اللہ نے 10 نسلوں بعد ان کے وہ بچوں کے خزانے کو خضر علیہ السلام کے ذریعے بچایا۔
احسان معمولی چیز نہیں ہے، بہت اس کے اثرات ہیں، بہت دور دور تک اس کے اثرات جاتے ہیں. تو میں احسان کرنے والا بنوں، اپنے نفس میں ایک صفت بنا لوں احسان کرنا. اور خواتین بالخصوص اس بات کو غور سے سنیں. بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اتاولے ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لعنت ملامت کرتے ہیں، بددعائیں دیتے ہیں، اور زندگی سے بیزارگی کی باتیں کرتے ہیں نا. بچے نے تھوڑا تنگ کر دیا، میں تو بیزار ہو گئی. حسن تو یہ کہتا ہے کہ یہ بچہ اگر ستا رہا ہے تب بھی ہم اس پر احسان کریں گے، اس لیے کہ آخرت میں اسی کا بدلہ تو ملنے والا ہے نا. ہر تکلیف کا بدلہ ہے نا مومن کو. تو اولاد اگر ستا رہی ماں باپ کو تو پریشان ہو کر لعنت ملامت مت کیجیے، بلکہ یہ کہیے کہ اللہ اس کا بدلہ دے گا مجھے اور میں اس کے لیے کوشش کرتے رہوں گی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے. خواتین بالخصوص ان صفات میں اپنے اندر ڈالے، اس لیے کہ ان سے ہونے والی نسلوں میں صفتیں آ جاتی ہیں. پھر آدمی اپنے اندر کوئی صفت پیدا کرتا ہے نا تو وہ ٹرانسفر ہوتی ہے، پھر نسل در نسل، نسل در نسل وہ صفتیں آتی ہیں. تو اسی طرح عورتیں اپنے اندر خاص طور سے کوشش کریں کہ احسان والی صفت لائیں، ورنہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ناراضگیاں، رشتے توڑنا، خاندان چھوڑ دینا، سلام بند، فلاں بند ہوتا ہے نا. جب خواتین کو ایک پوزیشن مل جاتی ہے خاندان میں تو بہت ان کا دبدبہ جب ہو جاتا ہے تو بس وہاں ہم وہاں نہیں جاتے. کیوں؟ انہوں نے ہم کو ایک بار سلام نہیں کیے تھے. سبحان اللہ. احسان تو یہ کہتا ہے کہ تیرے رشتہ دار تجھ سے بھاگ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قاتل ہیں ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہ تو صرف سلام نہیں کیے تھے نا. تو سوال یہ ہے اگر آپ مومنہ تھے تو بھائی تم نے سلام کیوں نہیں کر دیا؟ چلو وہ تو سلام نہیں کر رہا ہے، تم نے کیوں نہیں کیا؟ تو اگر وہ جاہل ہے تو تم مہا جاہل ہو، مہا جاہل. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، ارے وہ ہم سے برے تو ہم ان سے اچھے کیوں رہیں؟ تو پھر میں کہتا ہوں تم دونوں برے ہو. اچھوں کے ساتھ تو کوئی بھی اچھا رہتا ہے. اسلام کا احسان تو یہی ہے کہ لوگ برے اور آپ اچھے ہو. لوگ رشتہ توڑتے ہو اور آپ رشتہ جوڑتے ہو. لوگ آپ سے دور بھاگتے ہو، آپ ان سے نزدیک جاتے ہو. لوگ آپ کی بات نہیں سننا چاہتے، پھر بھی آپ ان کو حق بات سنانا چاہتے ہو. نوح علیہ السلام کو دیکھ کر لوگ کانوں میں انگلیاں ڈال لے رہی تھی. آتے ہی ایسا کپڑا لے کے منہ پہ ڈال لے رہے تھے کہ آگے ابھی نوح کچھ تو بولنے والا، پھر وہی باتیں پرانی، اللہ ایمان لاؤ میرے پہ، ایمان لاؤ میں رسول. تو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے، آنکھوں پہ ایسے ہاتھ رکھتے تھے یا کپڑا ڈال لیتے تھے. لیکن نوح علیہ السلام نے حق بات بولنا نہیں چھوڑی، برابر جاتے تھے اور حق بات بولتے تھے. 950 سال بعد بددعا کی. اس بددعا کے اندر سورہ نوح کے اندر یہ واقعہ آتا ہے، اے اللہ میں نے دن میں پکارا اور رات میں پکارا، کھلے سے پکارا، چھپ کر پکارا، یہ میرے کو دیکھ کر اپنی انگلیوں کانوں میں ٹھوستے ہیں اور اپنے چہروں کپڑوں سے ڈھانکتے ہیں. اب بس ہو گیا، بہت میں نے کر لیا ان کے لیے، ہے نا. تو پھر آپ نے کیوں نہیں سلام کر دیا ان کو؟ تو آپ اچھے، وہ اچھے تو آپ اچھے، تو دونوں میں کوئی خصوصیت نہیں ہے. وہ برے تھے، آپ اچھے تھے، یہی تو خصوصیت تھی آپ کی. اگر وہ برے اور آپ کرے میں وہ برے بول کر میں بھی ان کو سلام نہیں کروں گی تو پھر آپ دونوں برے ہیں. آپ دونوں برے، شریعت کے نزدیک کوئی اچھا نہیں. اچھے آدمی کی تو پہچان یہی ہے نا. مشرکین مکہ رسول اللہ کے ساتھ برے تھے، آپ بھی ان کے ساتھ برے، اچھا ہی کیا ہے پھر اس میں؟ وہ برے تھے، آپ اچھے تھے. وہ ہکالنے پہ تلے تھے، آپ معاف کرنے پہ تلے ہیں ان کو، ہے نا. وہ تو ہکال رہے تھے، مستی سے نکالا، بلکہ آپ نے معافی دی. تو پھر اچھا تو وہ ہوتا ہے نا جو اچھائی کرتا ہے کسی بھی حالت میں ہو، ورنہ آپ دونوں برے ہیں. پھر نہیں، انہوں نے بات نہیں کی تو ہم نے بھی کی، تو پھر آپ دونوں خراب ہیں. وہ نہیں کرتے لیکن ہم کرتے ہیں، وہ توڑتے ہیں ہم جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نہیں آتے ہم جاتے ہیں. لیکن یہ خصوصیت ہے آپ کی، یہ احسان ہے آپ کا، اس کا بدلہ ملتا ہے. تو عورتیں بالخصوص چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتوں کو خراب نہ کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر معاملات خراب کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دو خاندانوں کو نہ لڑائیں. یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہم ان کی شادی میں گئے تو ہم کھانا نہیں کھلایا، اچھا مردوں کو گھساتے ہو جا رہا، میرے بیوی کھانا کیسا نہیں کھلایا تم نے، ہماری خالہ آئے تھے کھانا کیسا نہیں ملا، اور جھگڑے خاندان میں. احسان تو یہ تھا آپ مانگ لیتے مجھے کھانا کیوں نہیں دیا آپ نے. معاملے کو رفع دفع کرتے، مٹانا ہے چیزوں کو، بڑھانا نہیں. یاد رکھیں. تو عورتیں بالخصوص چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑیں، احسان والے درجوں پر ہیں. صحابہ اور صحابیات نے کیسے کیسے کارنامے انجام دیے، کیسی کیسی کوششیں کی، اندازہ نہیں لگا سکتے ہم. وہ چیزوں کو اگر ان واقعات کو ہم پڑھیں انشاءاللہ تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم پریشان نہیں ہوں گے. یاد رکھیں ان چیزوں کو ہم کو سمجھنا، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے تکلیف کا موضوع نہیں ہوتی. یاد رکھیں اس کو درگزر کرنا ہے ہم کو. ایک صحابیہ کا واقعہ سناتا ہوں، کیسے کیسے حالات، کیسی کیسی تکلیفوں میں وہ کیا. حالانکہ احسان کا واقعہ تو نہیں ہے، بہرحال پھر بھی یہ حسن کا واقعہ ہو سکتا ہے ایک دوسرے نظر سے اگر دیکھیں ہم تو. کہ جو ہے میں صحابیہ کا نام بہرحال میں بھول رہا ہوں، ام سلیم رضی اللہ عنہ. ام سلیم رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے. یہ رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور کی خالہ تھی. یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ ہے. تو ان کے تعلق سے آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جہاد میں جانے کی اجازت مانگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ جہاد میں چلی، اس لیے کہ عورتیں جہاد میں جاتی تھی.
کھانا بنانے کے لیے، بکریوں کو پیچھے سنبھالنے کے لیے، جو فوجی ہوتے تھے ان کو پانی پلانے کے لیے، جنگ میں تھوڑا راحت ملتی ہے نا، بریک ہوتا تھا، پانی پلانے کے لیے، زخمی قیدیوں کو اٹھا کر لے جانے کے لیے، ان کی مرہم پٹی کے لیے. تو سلیم رضی اللہ عنہا انہوں نے بھی اللہ کے رسول سے درخواست کی کہ مجھے بھی لے جایا جائے جہاد میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. لیکن جب جہاد کو جانے لگے تو یہ حمل سے تھی اور بالکل ایسا تھا کہ ان کی اولاد کبھی بھی پیدا ہو سکتی تھی. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ کے رسول میرا بہت دل تھا آپ کے ساتھ چلوں، لیکن میری صحت میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے، اس لیے کہ جو ہے میں حمل سے اور شاید اولاد پیدا ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے پھر تم مت آؤ. اندازہ لگائیے دین اور اسلام کے لیے کیسا جذبہ ایمان کا. یہ بھی ایک احسان کی مثال ہو سکتی ہے کہ آپ حاملہ ہیں اور جہاد کے لیے اعلان ہوا، آپ نے پھر بھی نام لکھایا، اور اس کے بعد آپ جانے کو تھی، بلکہ ایک روایت میں تو وہ چل پڑی تھی کتنے دور تک پیچھے. بعد میں رسول اللہ کسی نے خبر دی کہ سلیم کی حالت تو یہ، لیکن آگے اٹھ کر کہ اولاد پیدا ہونے والی ہے، یہ شاید اس کا 9واں مہینہ، اولاد کبھی ہو سکتی ہے، اور وہ جہاد میں آگے اٹھ کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اور بلایا، کہا سلیم اس حالت میں تم کیوں آئی؟ تو کہ اللہ کے رسول میرا دل گوارا نہیں کر رہا تھا پیچھے رہنا، بس مجھے آنا تھا آپ کے ساتھ. تو رسول اللہ نے کہا نہیں تم واپس جاؤ. اور ایک میں آتا کہ آپ نے اجازت مانگی کہ میں چلے جاؤں گا اس لیے کہ حالت بہت بری ہو رہی، تو تب آپ لوٹ کر واپس آئی. اندازہ لگائی صحابی کا واقعہ. یہ بھی انسان تھی، ہے نا، جیسے عام انسان ہوتے، یہ بھی عورت تھی. جو پیدائش کی تکلیفیں عورتوں کو ہوتی ان کو بھی ہوتی ہوں گی. ایکسٹراڈنری تو نہیں تھے صحابہ صحابیات، کو روبوٹ بھی نہیں تھے، ایکسٹراڈنری نہیں تھے، سپر ہیومنس نہیں تھے، ہے نا، انسانوں سے بڑھ کر بھی کچھ نہیں تھے، اتارے ہوئے فرشتے بھی نہیں تھے، انسان تھے. یہ سب ہوں گا، لیکن اسلام کے لیے اس کی تڑپ دیکھی اس عورت کی، اس حالت میں بھی جہاد میں خدمت کرنے جا رہی. سبحان اللہ. جس میں دوڑنا بھاگنا کیا کچھ نہیں رہتا، گھوڑ سواری کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے گھوڑے پہ بیٹھ کر جا رہی ہوں گی. اندازہ لگائی حالات، ہمارے حالات دیکھیے اور ان کے حالات دیکھیے. حسن ہر کام کے اندر کی اسلام کے لیے سب سے بہترین. اب حالت ایسی ہے تو مجبوری ہے، لیکن میں نے نام لکھا ہے، مجھے جانا ہے، پورا دل لگا ہے اس کام کے اندر. آپ سے نے کہا سلیم واپس جاؤ، تو تب واپس گئی اور ان کو اولاد پیدا ہوئی. اندازہ لگائی. تو دین اور اسلام کے لیے حسن سب سے بہترین، ہر کام میں بہترین، ہر کام کے لیے. تو عورتیں بالخصوص اپنے اندر حسن پیدا کرے. حسن وہ والا حسن جو صرف خوبصورتی کے نام پہ ہوتا ہے، احسان والا جس میں ہر کام سب سے خوبصورت. جیسا میں دکھنا، لباس سب سے خوبصورت پہننا چاہتی ہوں، تو ہر کام اپنا ایٹموسٹ بیسٹ. کہ جھاڑو بھی سب سے بہترین انداز سے، کوئی دیکھ کر بولے یہ جھاڑو حسن سے دی گئی، بڑی خوبصورت انداز سے دی گئی. کوئی بھی کام، کھانا بنا تو اس انداز سے، کپڑے دھونا اس انداز سے، معاملات اس انداز سے، لوگوں سے بڑوں سے تعلقات اس انداز سے، بچوں سے شفقت رحم اور کرم ان پر اس انداز سے، ساس سے تعلقات اس انداز سے، اپنے سے چھوٹے سے تعلق، ہر کسی پر حسن بہترین طریقہ، سب سے بہترین. اگر یہ ہو جائے نا تو آنے والی نسلوں میں یہ صفت پیدا ہو جائیں گی، اخلاق والی اور حسن والی، کہ ہر کام کو وہ سب سے اونچائی تک لے جائیں گے. اپنی عبادت، ریاضت، معاملات، اخلاق، بات چیت، ہر چیز کے اندر یہ نسلیں آپ دیکھیے پھر سب سے بہترین معیار کو پہنچ جائیں گی. ٹھیک ہے. تو یہ ایک واقعہ. اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سونے گئے تو گرمی بہت تھی تو نیند نہیں آ رہی تھی، تو اپنے غلام لونڈی سے کہا کہ ذرا پنکھا دے دے، ہوا دے دے. لونڈی آئی اور ہوا دینے لگی. ہوا دیتے دیتے ان کو نیند آ گئی. جب ان کو نیند آ گئی تو تھوڑی دیر بعد وہ بھی تھک گئی تھی بیچاری، دن بھر کام کی ہوئی تھی، وہ بھی سو گئی بازو. جب وہ سو گئی تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تھوڑی دیر بعد جاگے دیکھا رہے وہ سو رہی تو پنکھا لیا. اس کو پسینہ آ رہا تھا اور پنکھا دیتے کھڑے ہو گئے، پتہ نہیں کتنی دیر پنکھا دیا. اس کے بعد اس لونڈی کو جب ہوش آیا، تھوڑا سا نیند میں سے اٹھ کے ایک دم گھبرا گئی. کہا ارے آپ کیا کر رہے امیر المومنین، آپ مجھے ہوا دے رہے؟ تو کہا جب میں سونے آیا تو مجھے گرمی ہو رہی تھی تو میں نے کہا تجھے ہوا دے، لیکن جب میں سو گیا تو تو بھی سو گئی. جب تو سو گئی تو میں نے سوچا کہ تجھے بھی تو ویسی گرمی ہو رہی جیسا مجھے ہو رہی تھی، تو کیوں نہ تو بھی تھوڑا مجھ سے فائدہ اٹھا لے، جیسا میں نے تجھ سے فائدہ اٹھایا، تجھے ہوا دینے کو کہا، تو بھی فائدہ اٹھا لے. اس لیے میں نے کیا سو جا آرام سے. خیر وہ نہیں سوئی، اس نے پنکھا ہاتھ میں سے واپس لے لیا. تو دیکھیے نوکر کو ہوا دینے کے لیے کوئی بری چیز نہیں تھی، کہ تو اگر وہ خدمت کر رہا ہے تو اس کو بھی تھکان ہوتی ہوئی، کبھی اس کے لیے بھی ہم کچھ کام کرتے ہونا چاہیے نا. تو یہ یاد رکھیے حسن احسان ہے، یہ سب سے بہترین چیز ہے. اسی طرح جو ہے ایک شخص ہے، بہرحال یہ واقعہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ جو امہات المومنین سے ان کے تعلق سے کہا جاتا ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم یہ روایت، لیکن ایک واقعہ آتا ہے ان کے تعلق سے، یا دیگر اور بھی لوگ لکھتے ہیں کہ اور بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک غلام سے جو ہے ایک لرزش ہو گئی. ایک غلام سے اپنے آقا کے معاملے کے لرزش، کچھ غلطی ہو گئی. آقا بہت غصے میں آ گیا. اب آقا غصے میں آیا تو غلام بڑا گھبرا گیا، اور اس نے کہا اس نیک آدمی سے اور اس کی تعریف کی، اور کہا کہ اللہ نے قرآن میں نیک آدمیوں کی تعریف کی ہے، احسان کرنے والوں کی تعریف کی ہے. تو آدمی کو تھوڑا سا غصہ اس کا کم ہوا. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مطلب غلطی ہوئی. اس نوکر نے فوراً کہا کہ اللہ نے قرآن میں اچھے لوگوں کی تعریف کی ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے چلو، مطلب اب غضب نہیں کروں گا. ٹھیک.
اور پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ غصہ پینے والوں کو پسند کرتا ہے. اس نوکر نے کہا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے بھی غصہ پی لیا. ٹھیک. اور اللہ نے قرآن میں نیک لوگوں کی تعریف کی, چل مجھے تو نہیں ڈانٹتا ہوں. پھر اس نے کہا, غصہ تو باقی تھا, ڈانٹ نہیں رہے تھے. تو اس نوکر نے کہا کہ اللہ غصہ پینے والوں کو پسند کرتا ہے نا. قرآن میں آیت ہے کہ وہ غصے کو دبانے والے, کاظمین الغیظ, اپنے غصے کو پی جاتے ہیں, دبا دیتے ہیں. تو کہا اللہ غصہ پینے والوں کو پسند کرتا ہے. تو اس غلام نے جب یہ کہا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بھی جو ہے غصہ پی جاتا ہوں. ٹھیک ہے, معاملہ ہوگا. پھر اس غلام نے کہا اللہ انسانوں کو معاف کرنے والوں کی تعریف کرتا ہے, صرف غصہ پینے والوں کو نہیں, انسانوں کو معاف کر دے. پہلے تو خاموش بیٹھ گئے, صرف اس نے جب بولا نیک لوگوں کی تعریف کی. دوسرا اس میں غصہ پی لیکن معافی کہاں کی ابھی. تو کہا اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, ان کی تعریف کی قرآن میں. تو اس شخص نے کہا کہ میں بھی تجھے معاف کر دیتا ہوں. پھر غلام نے کہا آگے کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, صرف معاف کرنے والوں کو نہیں. معافی تو بدلہ ہوا, آپ نے غلطی کی میں نے معاف کر دیا. احسان کچھ تو بھی الٹا, مطلب میں کچھ دوں اس غلطی کرنے والوں. تو اللہ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو وہ شخص سمجھ گیا اور کہا جاتا تجھے میں نے آزاد کر دیا. ٹھیک. تو دیکھیے, تو ایسے لوگ تھے کہ احسان, خالی ان کو بتایا گیا کہ احسان والا چیز کو اللہ پسند کرتا ہے. اس غلام کو, غلام آزاد مطلب غلام ایک پراپرٹی ہوتا تھا, مطلب ان پر زکوٰۃ دینا پڑتی ہے اگر غلام ہو کسی کے پاس, تو ایسٹ ہے, پراپرٹی ایک. خیر اب غلامی ختم ہو گئی. تو آپ دیکھیے غلام کو آزاد کر دیا, اس لیے کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے نا. تو غصہ پی گئے, معاف کر دیا, درگزر کیا, کہا احسان. تو پھر احسان یہ کہ معاف کر. تو دیکھو غلطی کیا غلام نے اور آزادی لے گیا. احسان یہی ہے. انصاف تو یہ تھا کہ اس کی غلطی کا بدلے سزا دی جاتی. احسان تو یہ ہے کہ غلطی بھی معاف اور آزادی بھی ساتھ میں. یہ احسان, اس کو کہتے ہیں احسان. تو یہ درجے تک اگر ہر آدمی پہنچنے کی کوشش کرے نا, تو سماج میں یہ چھوٹے چھوٹے معاملات پہ جھگڑے ہی نہیں ہوں گے, چھوٹی چھوٹی چیزوں پر. اس نے 1 فٹ زمین زیادہ لے لے میری. احسان تو یہ کہتا ہے ٹھیک ہے تمہاری ہوئی, جاؤ, میں اللہ کے پاس تم کو پکڑ بھی نہیں کرتا ہوں, جاؤ لے لو دنیا. میرا بھائی استعمال کر رہا ہے نا, ایک باپ کی اولاد ہے نا, کر لے, کیا مسئلہ. اس نے مجھے فلاں سے بے دخل کر دیا, جانے دے, اللہ اس کو جو اور برکت دے, بھائی اپنے رہو, میں اپنی جگہ خوش ہوں, کیا کرنا ہے. احسان یہ یاد ہے, اس کے بدلے بہت زیادہ ہے, یاد رکھیے. اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے, اس کے فوائد کیا ہے احسان کے, یہ سمجھ نہیں سکتے سوائے ان لوگوں کی زندگیوں کو آپ دیکھیے جو احسان کرتے ہیں. آپ کہیں گے واقعی میں اس زندگی بھی اپنی زبردست گزاری, اور مرا بھی تو اس کی موت بھی رشک کے لائق تھی, اور اس کی اولاد بھی جو ہے فلاں نکلے. احسان کرنے والا کا معاملہ ایسی ہوتا ہے. احسان کیجیے لوگوں پر, لوگوں کے لیے سہولت بن جائیے, ہر کام میں سب سے بہترین انداز سے اس کام کو کرنے کی کوشش کیجیے. یہ چند مثالیں بھی تھی بہرحال جو میں نے احسان کی آپ کے سامنے رکھی, اسی پر اپنی بات ختم کروں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دیں, ہم تمام میں احسان والی صفت پیدا کریں, اور ہمیں ہر چیز میں احسان کے ساتھ کرنے کی, چاہے عبادت ہو, معاملات ہو, ہر چیز میں احسان حسن پیدا کرنے کی ہمیں جو صلاح ہمیں توفیق دے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں, خاتمہ ہمارا ایمان پر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.